أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج آغاز کر رہے ہیں دورہ قرآن پاک میں پارہ نمبر 23 23ویں سپارے کا آغاز کریں گے اللہ کے حکم سے۔ اور 23ویں سپارے میں جو احکامات ہیں تھوڑی سی وضاحت ان کی پہلے کر دوں کہ ہم آغاز کر چکے ہیں سورہ یاسین کا، اس کا بقیہ حصہ یعنی جو باقی احکامات ہیں وہ بھی اس سپارے میں ہم پڑھیں گے۔ پھر سورہ صافات اس کے احکامات بھی الحمدللہ ہیں، سورہ صاد بھی اس سپارے میں موجود ہے، سورہ زمر اس کے بھی احکامات 23ویں سپارے میں بیان کیے گئے۔ پھر سورہ زمر انشاءاللہ ہم 24ویں سپارے میں بھی پھر اس کی تکمیل کریں گے۔ سب سے پہلے آغاز کر رہے ہیں 23ویں سپارے کا، اور ابتدا میں جو نام شروع میں آپ دیکھتے ہیں سپاروں کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے وما لیا، اور مجھے کیا ہے کہ لا اعبد الذی فطرنی، کہ میں اس کی عبادت یا بندگی نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا۔ احکامات ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کہ جسے اللہ نے شعور اور عقل عطا فرما دی وہ کس طرح اللہ پر ایمان لاتا ہے اور کیسے یقین کرتا ہے۔ انشاءاللہ آج 23ویں سپارے کا آغاز کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس پر غور و فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور مستقل رحم اور محبت فرمانے والا ہے۔ پہلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشرکین کے باطل معبودوں کی مذمت فرمائی، وہ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے خود ساختہ خدا بنا کر ان کی عبادت کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو احکامات سکھائے بڑے ہی پیارے انداز میں کہ یوں بتایا جاتا ہے کہ مجھے کیا ہے کہ میں اس معبود کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، تم بھی اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ میں معبود برحق کو چھوڑ کر ان بتوں کو معبود قرار دے دوں کہ اگر رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی شفاعت میرے کسی کام نہ آئے اور نہ ہی وہ مجھے نجات دے سکیں۔ پھر اس کے بعد وہ بندہ مومن جو ہم نے کل بات کی تھی، حبیب نجار، جس کا نام مفسرین کرام نے لکھا، قرآن پاک میں نام نہیں پتہ چلتا، بس یہ ہے کہ ایک بندہ مومن ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لے آیا، اور اس قوم میں سے تھا جس نے 3 انبیاء کو جو کنٹینیوسلی ان کے پاس کنزیکٹیو انبیاء کرام تشریف لاتے ہیں اور وہ انکار کرتے رہتے ہیں۔ یہ مرد مومن آپ کہہ لیجئے، ایمان والا مرد کہہ لیجئے، اس نے کہا کہ تم کیوں ان کی بات نہیں مانتے، یہ نبی برحق ہیں، سچے نبی ہیں۔ اور یہاں پہ وہی تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ اس قوم نے جھٹلا دیا، لیکن وہ شخص جس کو مفسرین کرام نے حبیب نجار کا نام لکھا ہے، وہ دوڑتا ہوا اپنی قوم کے پاس آیا اور اس نے بڑی کوشش کی اپنی قوم کو سمجھانے کی۔ یہاں سے پوائنٹ ہمارے سامنے آتا ہے کہ اہل ایمان اور اہل تقوی وہ نہیں ہوتے جو اپنے ایمان کو بچاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اہل ایمان اور اہل تقوی جو اللہ سے محبت رکھتے ہیں وہ لوگوں کی بھی خیر خواہی چاہتے ہیں، ان کے دلوں میں لوگوں کی بھی بھلائی ہوتی ہے۔ یہ اس فرق کو آپ نے سمجھنا ہے کہ میں اپنی تسبیحات کرتی رہوں، بڑی متقی بن جاؤں اور اسی بات پر فخر کروں کہ شکر ہے اللہ کا میں گناہوں سے بچی ہوئی ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام میں بھی یہ وصف رکھا تھا اور اہل ایمان میں بھی کہ وہ اپنے جو قوم والے ہیں، اپنے خاندان والے ہیں، اپنی بستی والے ہیں، باقی انسانوں کی بھی فلاح چاہتے تھے۔ اب یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ ان میں خود غرضی نہیں تھی کہ مجھے خیر مل گئی، مجھے بھلائی مل گئی، مجھے کسی سے کیا، یہ انداز نہیں تھا۔ اور وہ شخص آیا اور اس نے قوم کو سمجھایا اور ان کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار بھی کر دیا کہ میں تو ان انبیاء کی تعلیمات کو دل سے سچا جان چکا ہوں، پا چکا ہوں سچا، اور میں مانتا ہوں، تو اے قوم تم بھی ایمان لاؤ۔ تو اس پر انہوں نے اس کی مخالفت کی، اور آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ جس شخص کا مفاد کہیں پر اس پہ ضرب آ رہی ہو اور جب لوگ حق بات نہیں سننا چاہتے اور سمجھنا نہیں چاہتے اور دلیل سے کسی کو قائل نہیں کر سکتے، تو پھر وہ ٹارچر کرنے پر، زبردستی کرنے پر، ظلم کرنے اور زیادتی کرنے پر، اس شخص کی آواز کو دبانے پر تل پڑتے ہیں۔ انہوں نے یہی کیا، انہوں نے اس شخص کو قتل کر دیا، یعنی شہید کر دیا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر
یہی بات بیان فرما رہے ہیں، اور جو اس میں حکم دیا گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو کسی کی سفارش ہمارے کام نہیں آ سکتی، خاص طور پر وہ خود ساختہ سفارشیں. دیکھیے، ایک سفارش ہوتی ہے جو جہاں سے ہمیں اوتھینٹسٹی کیا ہے، قرآن پاک. اوتھینٹسٹی کیا ہے، زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ اور اس کے رسول نے بتا دیا کہ کسی کی سفارش کام آئے گی تو وہی سفارش کام آئے گی جس کو اللہ نے اذن دے دیا. اور یہی بات ہم قرآن پاک میں متواتر پڑھتے آ رہے ہیں. لیکن وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنا لیں، یا اللہ کو بھول جائیں اور اوروں کو معبود بنا لیں، اور پھر وہ یہ گمان کریں کہ یہ ہماری خیر خواہی کر دیں گے، بھلائی کر دیں گے، یہ ہمیں کسی مصیبت سے، آفت سے، یا اگر بالفرض عذاب آ بھی گیا تو اس سے بچا لیں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی سختی کے ساتھ مذمت فرمائی، اور یہاں پر یہ بھی بیان فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ ایسوں کی سفارش نہ ان کے حق میں قبول فرمائے گا، اور نہ ہی وہ سفارش کرنے کے اہل ہوں گے. اور اپنی قوم کو جو بندہ مومن ہے اس سے سمجھانے کی بھی بڑی کوشش کی. اور شہادت کے بعد آپ کو یہ علم ہوگا کہ جب روح نکالی جاتی ہے تو جنتی کو، مومن کو جنت فرشتے دکھا دیتے ہیں اس کی ڈیتھ سے پہلے، اور کافر کو دوزخ دکھا دیتے ہیں. مومن کو جنت دکھا کے بتا دیا جاتا ہے کہ یہ وہ جنت تھی جس کے لیے تم نے محنت کی تھی، تاکہ اس کو موت کے وقت پتہ چل جائے کہ یہ برحق تھا، عین الیقین جس کو کہتے ہیں. کافر چونکہ دوزخ کا انکار ہی کرتا رہا، اس نے کہا حساب قائم ہی نہیں ہوگا، کوئی سزا ملے گی نہیں، تو اس کو دوزخ دکھا دی جاتی ہے کہ یہ ہے وہ جہنم جس سے تمہیں ڈرایا گیا تھا، تمہیں روکا گیا تھا، سمجھایا گیا تھا، تم نے نہیں مانا، اب یہ دیکھو یہ ہے تمہارا ٹھکانہ. تو جب وہ مرد مومن کو جنت دکھا دی گئی تو وہ کہتا ہے کہ کاش میری قوم ان نعمتوں کا مشاہدہ کر لیتی جو میری آنکھوں نے دیکھ لی. اللہ اکبر. ابھی بھی اس کو اپنی قوم کی خیر خواہی ہی عزیز ہے، اور ہم اس کے برعکس اگر کوئی نیکی کرتے ہیں یا ہمارے پاس کوئی قابلیت ہوتی ہے تو ہم دوسروں کو حقیر جاننے لگتے ہیں. ایک عجیب مزاج ڈیولپ ہو گیا ہے ہمارا، کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ بس اگر میں ہدایت یافتہ ہوں تو بس میں سپیریئر ہوں اور باقی سارے جہنمی ہیں. اور ہمارے ہاں تو یہ، میں اس کی بڑی کوشش کرتی رہتی ہوں یہ بات سکھانے اور سمجھانے کی. اپنے مزاج کو ہم نے بدلنا ہے، ہمارے اندر ٹالرنس ہونی چاہیے. ہمارے آس پاس سب لوگ ہمارے جیسے یا ایک جیسے نہیں ہیں، کچھ سمجھدار ہیں، کچھ کم عقل ہیں، کچھ علم والے ہیں، کچھ کم علم ہے، یا کچھ نرے ہی جاہل ہیں، ان کو کچھ علم ہی نہیں ہے. اب گریجولی آپ خیر خواہی اگر چاہتے ہیں تو آپ، ظاہر ہے کہ ایک مومن کا وصف یہ ہے کہ وہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے. کیا میں اس بات سے بے فکر ہو جاؤں کہ باقی جہنم میں جا رہے ہیں تو جائیں؟ یعنی یوں سمجھ لیں کہ ایک بہت شدید خطرناک کھائی ہے، اور مجھے پتا ہے کہ میں اگر کار سیدھے لے جاتی تو اس کھائی میں گر جاتی. اب اللہ نے مجھے بچا لیا، کسی طرح مجھے ہدایت مل گئی، راہ نصر آ گئی، کچھ ایسا معاملہ ہو گیا کہ میں نے عین کھائی میں گرنے سے پہلے بریکس لگا لی، اپنی گاڑی کو ٹرن کر لیا، اللہ نے مجھے بچا لیا. اب میں مڑتی ہوں تو دیکھتی ہوں کہ بہت سی کارز اسپیڈ میں اسی طرف جا رہی ہیں. تو کیا ہونا چاہیے میرا رویہ؟ مجھے کیا، جائیں، خود ہی دیکھ لیں گے، نصیب میں ہوگا تو بچ جائیں گے، اور نہیں تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے، شکر ہے میں بچ گئی. یہ ایک مومن کا کیا، یہ ایک انسان جو عام انسان ہے نا، ہم تو کہتے ہیں نا کافر، کافر بھی ایسا نہیں کرتے. وہ بھی آپ کو گائیڈ کریں گے کہ آگے خطر نہ، بلکہ کچھ کوشش کریں گے، کوئی مارک لگا دیں، ڈینجر کا کوئی سائن بنا دیں، وہاں کار پارک کر دیں گے، کھڑے ہو جائیں گے، اناؤنس کرنے لگیں گے کہ مت آگے جانا، آگے خطرہ ہے. ایک مومن کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی شخص نقصان اٹھا لے گا، وہ غلط کر بیٹھے گا، وہ اپنا یا اپنے اہل خانہ کا، اپنی جان یا اپنے مال کا نقصان کر لے گا، تو بحیثیت مسلمان آپ کا کام ہے اس کی اصلاح کرنا، اس کو روکنا، اس سے نفرت کرنا نہیں، اس کو تنقید کرنا. بڑے جاہل لوگ ہیں، بڑے بے وقوف ہیں، جا رہے ہیں، چلو جانے دو، یہ رویہ نہیں ہے. تو یہی بات یہاں بتائی گئی کہ وہ مرد مومن کا یہ وصف اللہ نے بتایا کہ پہلے بھی اس نے اپنی قوم کی خیر خواہی کی. کیا اس کو اندازہ نہیں تھا کہ قوم میری مخالفت کرے گی؟ لیکن اس نے ان کی مخالفت کی پرواہ نہیں کی جب وہ زندہ تھا.
اور جب وفات ہو جاتا ہے اور اس کی روح کو دکھا دیے جاتے ہیں جنت کے محلات، تو اس وقت بھی وہ اپنی قوم کی فکر کرتا ہے، غم کرتا ہے ان کا کہ کتنے نادان تھے یہ لوگ، میری بات کو سمجھے نہیں، کاش وہ جان لیتے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنا اچھا انعام دیا ہے۔ تو یہ درد، یہ محبت، یہ پیار کسی اپنے کے لیے ہو سکتی ہے۔ جیسے ہم نہیں چاہتے نا کہ ہمارے کسی بھائی بہن یا اولاد کو نقصان پہنچے، ایک مسلمان سے یہ ایکسپیکٹ کیا گیا ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کی ایسے ہی خیر خواہی چاہے، اور یہی چیز یہاں پر بتا دی گئی کہ مرد مومن کہتا ہے کاش میری قوم جان لیتی جو میرے رب نے میری مغفرت کر دی کہ جتنے پچھلے خطائیں گناہ جرم ہوئے تھے، اسلام جو ہے، اطاعت جو ہے، وہ سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو کہا کہ مجھے تو اللہ نے مغفرت بھی، بخشش بھی عطا کر دی، اور مجھے اہل کرامت اور اہل سعادت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ٹھہرا دیا۔ تو یہی وہ بات ہے جو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ وہ مومن شخص زندگی بھر بھی اپنی قوم کا خیر خواہ رہا اور مرنے کے بعد بھی اس نے خیر خواہی کی۔ تو یہی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد بتایا جا رہا ہے اس قوم کا مزاج کیا ہے کہ جب بھی ان کے پاس اللہ کی طرف سے رسول یعنی اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں تو وہ ہمیشہ جھٹلایا ہی کرتے ہیں، یعنی وہ قومیں انبیاء علیہ السلام کا مذاق اڑایا کرتی تھی، ان کا استہزاء کرتی تھی، ان کا انکار کرتی تھی۔ پھر اللہ نے اپنی قدرت کے تکوینی دلائل یعنی ہمارے یونیورس میں، ہمارے آس پاس اللہ کی جو تخلیقات ہیں، پھر اس کی دلیل دی اور فرمایا، آیت مبارکہ 38 سے میں ریفرنس دے رہی ہوں، اللہ کی قدرت دیکھو، سورج، چاند، ستارے، یہ سب اس کے حکم کے تابع چل رہے ہیں۔ یعنی اب یہاں 3 قسم کے دلائل بار بار دیے جا رہے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کی، کہ کیا تم غور نہیں کرتے کہ مردہ زمین کو زندہ کون کر دیتا ہے؟ اور مردہ زمین کیسے زندہ ہوتی ہے؟ وہ بارش کے پانی سے زندہ ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھ لیں اگر اللہ بارشیں نہ برسائے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم قحط سالی کو کیسے دور کر سکتے ہیں؟ تو یہ بات یہاں بتا دی گئی کہ لیل و نہار یعنی رات دن، سورج چاند سب اس کے اختیار میں ہے، اور وہ کشتیاں جو جہاز بڑے بڑے لے کر سمندر ہیں، جو کشتیاں ہیں مال سے بھرے ہوئے، مال تجارت بھی ہو سکتا ہے، مسافر بھی ہو سکتے ہیں، ان کو لے کر جو سمندر کی سطح پر جہاز چل رہے ہیں، یہ کس کی قدرت ہے، کس کی طاقت ہے؟ یقیناً اللہ کی۔ پھر ان دلائل میں سورہ یاسین میں ایک حقیقت کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ نزول قرآن پاک یعنی کہ ایسی بڑی حقیقت کہ جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا تو اس وقت بھی بڑے بڑے جو دانشور تھے، جو اہل علم تھے، ان کے علم میں بھی وہ بات نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت مبارکہ 36 میں، وہ اللہ پاک ہے جس نے زمین کے نباتات کے اور خود ان کے اور جن چیزوں کو یہ جانتے بھی نہیں، خبر بھی نہیں رکھتے، ان کے جوڑے بنا دیے۔ اب یہ جوڑے ہونا یعنی نر اور مادہ ہونا، ذرا آپ گوگل کر کے دیکھ لیجئے گا کہ کتنے سال پہلے ایکسپلور کیا گیا کہ پلانٹس میں بھی جوڑے ہوتے ہیں، نر اور مادہ ہوتے ہیں، اور باقی کئی چیزوں میں ہوتے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں انسانوں اور جانوروں میں یا چرند پرند میں ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ اللہ کی شان دیکھیں، یہ زوجیت کا جو کانسیپٹ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے کیا کمال کی بات ہے کہ جوڑا جوڑا اللہ نے صرف انسانوں اور حیوانوں میں نہیں بنایا، بلکہ سائنسدانوں نے تو اب جا کر کہیں اس بات کو ایکسپلور کیا۔ کئی ایسے حقائق ہیں جو اب تک سائنسدانوں کی آنکھوں سے اوجھل ہیں اور قرآن پاک میں انہیں واضح کر دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ نباتات میں، جمادات میں اور تمام کائنات میں، اور ابھی ہزاروں ایسی چیزیں ہیں کائنات میں جنہیں ہم نے اب تک ایکسپلور ہی نہیں کیا، ان سب میں جوڑے جوڑے ہیں، اور حتیٰ کہ ایٹم جو ہے اس کا مادہ، جو اس کے اجزاء ہیں، ان میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وضاحت کر کے قدرت کے جو قوانین بتائیں تو سائنسدان اس پہ تحقیق کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ بھی 2 اجزاء اس میں بھی ہیں، ایٹم میں بھی، جو اس کا سب سے چھوٹا جز ہے، تو اس کی بھی مثال دی جاتی ہے، الیکٹران اور پروٹون کا جو وہ مرکب ہوتا ہے وہ بھی الگ الگ نر اور مادہ کے مشابہ ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی شان، اس کی قدرت۔ تو فرمایا ہم نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنا دیا تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، یعنی سورہ یاسین کے علاوہ سورہ زاریات میں بھی یہ بات بیان فرمائی گئی۔ اللہ تعالیٰ تو غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ یہ دلائل ہے اس رب کی قدرت اور اختیار اور اس کے وجود کے، کہ وہ موجود ہے، اس کی ایگزسٹنس ہے، ورنہ اتنے سال پہلے یہ سب باتیں کون جانتا تھا۔ پھر اسی طرح سے باقی باتوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ کفار
موت کے بعد کی زندگی کا یقین نہیں رکھتے تھے، وہ اس کا انکار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قیامت کی کیفیت ہوگی، اس دن کے جو حالات ہوں گے، جو منظر ہوں گے، وہ بھی بیان فرما دیا اور بتا دیا کہ کس طرح سے موت قائم ہوگی، قیامت کا دن آئے گا۔ اور کفار اعتراض کرتے تھے کہ اچھا تو ہمیں بتا دو کہ وہ دن کب آئے گا اگر تم سچے ہو، یعنی ہم پر عذاب کب آئے گا یا قیامت کا دن کب آئے گا۔ اور اس کے بعد پھر وہ ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے کہ اگر ایسی بات ہوتی تب قیامت ہم پر ٹوٹ چکی ہوتی ہے، آ چکی ہوتی ہے، عذاب آ چکا ہوتا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ جب سور پھونکا جائے گا، لوگ اپنے دنیاوی معاملات میں لگے ہوئے ہوں گے۔ جیسے ابھی امیجن کر لیں ہم کتنے مصروف ہیں، کوئی شاپنگ میں لگا ہوا ہے، ادھر میٹنگ ہے، کسی کو پک کرنا ہے، کسی کو ڈراپ کرنا ہے، کوئی خریدنا ہے، کچھ بیچنا ہے، ایک مصروف لائف سٹائل بن چکا ہے۔ اسی میں ہی سور پھونکا جائے گا اور ساری مخلوق ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، سارے جاندار مر جائیں گے، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں سب حاضر ہو جائیں گے، اور یہی وہ سب معاملات ہیں جو قرآن میں بیان کیے گئے۔ اور اس کی اور ڈیٹیل میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ 3 بار سور پھونکا جائے گا، اور جب تیسری بار سور پھونکا جائے گا تو جتنے زمین پہ تھے اور جو قیامت تک کے دن تک جو پیدا ہوئے تھے آدم علیہ السلام سے لے کر، ان سب کو زندہ کر دیا جائے گا۔ وہاں پر حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ اور کس طرح حساب کتاب ہوگا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ اس دن کسی پر ظلم نہیں فرمائیں گے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی جائے گی، سب کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور نیک اعمال کرنے والے، ایمان والے جو تھے وہ جنت میں چلے جائیں گے، اور اس میں ان کی جو نعمتیں ہوں گی، جو ان کا پروٹوکول ہوگا، جو انعامات ہوں گے، ان کا تذکرہ کیا گیا۔ اور جو مجرم تھے، جو منکر تھے، جو جنت کو، دوزخ کو، موت کے بعد کی زندگی کو مانتے ہی نہیں تھے، ان کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ ان کے لیے جہنم کا عذاب ہوگا اور وہ اس میں سے نکل نہیں سکیں گے۔ اور اللہ نے بھی فرمایا آیت مبارکہ 65 میں کہ قیامت کے دن مجرموں کے منہوں پر مہریں لگ جائیں گی، یعنی لگے گا سیل ہو گئے ان کے منہ، اور ان کے ہاتھ اور پاؤں اور ان کے اعضاء، ان کے پارٹس آف باڈی، ان کے آرگنز، ہر چیز بتا دی گئی کہ ان کے خلاف گواہ بن جائیں گے، انہی کے اعمال کی گواہی دیں گے، اور اللہ کی عدالت میں وہ بتائیں گے کہ اس شخص نے کیا کیا جرم کیے تھے، اور وہ شخص ظاہر ہے کہ ہکا بکا ہی رہ جائے گا۔ پھر آیت مبارکہ 68 میں بتایا کہ جسے ہم لمبی عمر دے دیتے ہیں تو ہم اس کی جسمانی بناوٹ کو ابتدائی حالت پر لوٹا دیتے ہیں۔ بالکل کلیئر بات ہے، جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو نہایت ہی ڈیپینڈنٹ، کمزور، اور ابھی اس کی ساری صلاحیتیں ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں، بول نہیں سکتا اور صحیح سے سن نہیں سکتا، پراپر سمجھ نہیں سکتا، چیزوں کو گرپ نہیں کر سکتا، چل نہیں سکتا، محتاج ہوتا ہے دوسروں کا۔ تو جب عمر بڑھتی چلی جاتی ہے تو پھر بھی وہ اسی طرح بے بس، لاچار اور ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں کہ ایسی عمر کی دعا مانگنی چاہیے کہ جس میں انسان علمی، فکری، عقل کے اعتبار سے ہر طرح سے اس کے حواس سلامت ہوں، وہ حق کی راہ پر ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس کی عمر کم ہے اس میں یہ خیر ہے کہ اس کے گناہ کم ہیں، اور جس کی عمر زیادہ ہے اس میں یہ خیر ہے کہ اس کی نیکیاں زیادہ ہیں۔ کیا خوبصورت بات ہے کہ ہم اس حساب سے دیکھیں کہ اگر لمبی عمر ہے تو کیا اعمال بھی اس قابل ہیں۔ یہ بہت زیادہ اہم بات ہوتی ہے کہ عمر جیسے جیسے بڑھتی جائے، اللہ نہ کرے کہ دل سخت نہ ہوتا جائے، سیاہ نہ ہوتا جائے، بلکہ نرم پڑ جائے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حواس بھی سلامت رہیں، ایمان بھی سلامت رہے۔ اسی لیے دیکھیے نا کہ بزرگ، اور بزرگ تو کیا، انبیاء علیہ السلام بھی ایمان پر نیک لوگوں کے ساتھ خاتمے کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ اور آیت مبارکہ 78 سے منکرین آخرین سے اللہ سبحانہ وتعالی سوال کر رہے ہیں کہ تم کیوں موت کے بعد کی زندگی کو ایک عجیب چیز سمجھتے ہو، تمہاری عقلیں اس بات کو کیوں تسلیم نہیں کرتی کہ انسان جب مر جائے گا اور مر کر وہ مٹی میں مل جائے گا تو اسے دوبارہ پیدا کیا جائے گا۔ وہ بار بار وہی کہا کرتے تھے نا کہ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو جب وہ گل سڑ جائیں گی، مٹی میں مل جائیں گی۔ تو کیا خوبصورت بات فرمائی
اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کل یحییھا الذی انشاھا اول مرۃ، یعنی کتنی عجیب بات ہے، انسان کس طرح سوچتا ہے. اسے اس بات پر تو تعجب ہو رہا ہے کہ یہ ہماری ہڈیاں گل جائیں گی اور مٹی بن جائیں گی، تو یہ ہمارے اسکیلیٹن کو، ہمارے ڈھانچے کو، ہماری ہڈیوں کو یا ہماری مٹی کو کیا دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا؟ کیا ہم بھی ٹھیک ٹھاک انسان بن جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں اس بات پر تعجب کیوں نہیں ہوتا کہ تمہیں پیدا کیسے کیا اللہ نے، تم پیدا کیسے ہو گئے. کتنی پیاری دلیل ہے اگر آپ غور کریں تو، کہ جب پہلی بار، اب یہ میں نے پین ایجاد کیا، فرض کریں آپ نے کبھی دیکھا نہیں تھا، اب میں نے ایجاد کیا، آپ نے اس کو اسمیش کر دیا اور اس کو پاؤڈر بنا دیا، اب آپ مجھ سے کہیں آپ دوبارہ نہیں بنا سکتے اس سے پین، تو آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ جب میں نے پہلی دفعہ بنا لیا تو تھوڑی امید تو رکھیں کہ دوبارہ بھی بنانے کا کچھ نہ کچھ تو ہنر آتا ہوگا مجھے. تو یہ تو ایک انسان کی عام دنیا کی بات ہے. اور سوچے وہ رب جس نے تخلیق کیا تو کیوں دوبارہ تخلیق کرنے پر وہ قادر نہیں ہے. یہی بات یہاں بیان کی گئی اور پھر اس کی قدرت کی مثال دی گئی کہ تمہارا جب کوئی خاکہ، کوئی راکھ، تمہارا کوئی ذرہ بھی موجود نہیں تھا، اللہ نے تمہیں بنا دیا، وہ دوبارہ بھی بنا سکتا ہے. اور جب وہ کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، بس اتنی بات ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کام کو پلان نہیں کرتے، اس کے اسباب نہیں بناتے، بس کن کہتے ہیں اور وہ کام ہو جاتا ہے. یعنی میرے رب کے کام کو ہونے کے لیے کوئی وقت بھی درکار نہیں ہے. ابھی آپ نے پچھلی صورتوں میں پڑھا ہے نا کہ جو آصف بن برقیہ تھے یا جو سلیمان علیہ السلام کی قوم کا جو ولی تھا، جو عالم تھا، اس نے پلک جھپکنے میں بلقیس کا تخت پہنچا دیا تھا کئی میل پہ سے. تو ذرا میرے رب کی شان اور اس کی قدرت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں. پھر سورہ صافات ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ صافات جو ہے وہ مکی صورتوں میں سے ہے اور مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے جو ہم پڑھ رہے ہیں قرآن پاک میں 37 ہے اور نزولی ترتیب کے اعتبار سے اس کو 56 لکھا گیا ہے. اس صورت کی جو وجہ تسمیہ ہے وہ صافات کا اس میں ابتدا میں ہی تذکرہ کیا گیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صف باندھنے والوں کی قسم اس میں کھائی ہے. صافات جو ہے بیان کیا گیا اور صف باندھنے والوں کے معنوں میں ہی ہے. بعض نے فرمایا اس سے مجاہد مراد ہیں، بعض نے فرمایا فرشتے مراد ہیں اور بعض نے فرمایا کہ نمازی جو صفیں بناتے ہیں وہ مراد ہیں. سب تشریحات اس میں بیان کی گئی. جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ فلاں 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 تشریحات بیان کی گئی، ابھی میں آپ کی تھوڑی سی وہ ایک مینٹلی تربیت کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ چونکہ اس میں واضح لکھا نہیں ہوتا کہ یہ یہی ہے تو پھر اس سے مختلف معنی مراد لیے جا سکتے ہیں اور بیک وقت وہ سب بھی درست ہو سکتے ہیں. اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. اگر میں آپ سے کہوں کہ اس سے فرشتے مراد ہے، کوئی اٹھ کے نہیں جی آپ نے تو غلط کہہ دیا، اس سے تو نمازی مراد ہے. کوئی تیسرا اٹھ کر آئے گا آپ تو بالکل ہی غلط کہہ رہے ہیں، اس سے تو جو ہے وہ مجاہد مراد ہے. تو یہ اپنے اندر ہم نے صلاحیت پیدا کرنی ہے کہ جب کوئی چیز قرآن سے 100% کلیئر نہیں ہو رہی ہوتی، جس کے معاملات میں احادیث 100% واضح نہیں ہوتی، وہاں پر جو محققین ہیں، اسکالرز ہیں، ریسرچ اسکالرز ہیں، علماء دین ہیں، مفسرین کرام ہیں، محدثین ہیں، وہ اندازہ لگاتے ہیں مختلف جو آلریڈی مٹیریل، جو نالج، جو ریفرنسز ان کے پاس موجود ہیں کہ اس سے یہ مراد ہو سکتی ہے، یہ بھی ہو سکتی ہے. تو اس میں بالکل گھبرانے کی یا جذباتی ہو جانے کی یا ایک دوسرے پہ تنقید کرنے کی یا ایک دوسرے کو غلط کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. اور بالکل اسی طرح سے احادیث مبارکہ کے معاملے میں بھی مختلف روایات آپ کو ملتی ہیں. اب لمبی بات کا وقت نہیں ہے لیکن ایک مثال میں آپ کو دیتی ہوں کہ صلاۃ التراویح کی، صلاۃ التراویح میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حکم ثابت نہیں ہے کہ آپ کتنی رکعت پڑھیں. جو ایک حدیث بھی دکھا دے، تو اب میں بڑے بول تو نہیں بول رہی، ایک حدیث بھی مجھے آپ کو لا کے دکھا دے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا ہو کہ اتنی نماز رکعت. تراویح کا تو خیر لفظ ہی استعمال نہیں ہوا اس زمانے میں، نہ صحابہ کرام کے زمانے میں. قیام اللیل جو تھا
قیام اللیل کا تذکرہ تھا، رات کی جو عبادت ہے۔ تو اللہ کے حبیب کی سنت ہم دیکھتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے اور دیگر اصحاب سے جو معلومات ہمیں حاصل ہوتی ہے، لیکن حکم کہیں پر بھی نہیں ہے کہ کتنی ہو۔ آج تک یہی بحث ہو رہی ہے، 8 ہوں 20 ہوں کتنی ہوں، اور جب اس میں کوئی شخص اپنی رائے دیتا ہے تو وہ جو رائے وہ دیتا ہے وہ بھی اسی علم کی بنیاد پر دیتا ہے۔ تو اب اس میں ہمارے ہاں جو رویہ ہے، جو ہمارے نیرو مائنڈڈ لوگ ہیں، جس نے 8 کہہ دیا، جو 20 پڑھتا ہے وہ اس کو کافر تک سمجھ لے گا، لٹرلی میں آپ کو یہ پہلے سے بتا رہی ہوں۔ وہ اس کو یہ نہیں سمجھے گا کہ یہ صحیح ہے، وہ کہے گا کافر ہے۔ جو کہہ رہا ہے 20 پڑھنی ہے وہ 8 والے کو دین سے خارج سمجھ رہا ہے۔ یہ ہماری عجیب و غریب مسائل ہیں، اس کے اوپر ذرا غور کریں، کیونکہ اگر آپ ایسا سوچتے ہیں نا، معاذ اللہ میں بہت بڑا جملہ بول رہی ہوں، تو پھر تو آپ اصحاب رسول پر اور ازواج مطہرات پہ تہمت لگاتے ہیں، بلیم کرتے ہیں، کیونکہ بعض صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رکعت ہم نے دیکھا آپ کو ادا کرتے، بعض ازواج مطہرات فرماتی ہیں اتنی ہم نے دیکھا، تو آپ کس پہ الزام لگا رہے ہیں؟ کوئی میں نے یا کسی عالم نے اپنی مرضی سے تھوڑی باتیں کی ہیں، اپنی چوائس سے تھوڑی کہ مجھے الہام ہوا تھا کہ اتنی رکعت تھی۔ جو بات ہم بتائیں گے وہ اسی نالج کو، انہی ریفرنسز کو کوٹ کریں گے۔ تو اسی طرح سے معاملات کو لے کر چلنا ہوتا ہے کہ غور و فکر کرنا ہوتا ہے، سب کی رائے کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اچھا اس میں سے قرآن کے مطابق کون ہے، سب سے قریب کون سی رائے ہے، کس کی رائے ہے، اس کو آپ عکس کر سکتے ہیں۔ اور یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ جو حکم قرآن میں ہے اس کو کوئی مسلمان، کوئی اہل ایمان، کوئی اہل علم بدل نہیں سکتا، اور جس سلسلے میں حدیث بھی صحیح موجود ہو جائے اس کا بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ کوئی مسلمان نہیں کہہ سکتا 5 نمازیں فرض نہیں ہیں، جبکہ لٹرلی قرآن پاک میں تو اس انداز میں لکھا بھی نہیں ہوا کہ ہم نے تم پر 5 وقت کی نماز فرض کی، لیکن ہم حدیث اور سنت مبارکہ سے متواتر سلسلہ چلا آ رہا ہے تو اس پہ ایمان رکھتے ہیں، اور کوئی اس کو مسلمان چیلنج نہیں کر سکتا۔ تو یہ سارے معاملات ہیں۔ ساتھ ساتھ یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ اپنے ویژن کو بڑھائیں۔ علم میں اضافے کی دعا اللہ کے حبیب جن پر نزول قرآن پاک ہوا وہ بھی فرماتے تھے، اور ہر دن انسان سیکھتا چلا جاتا ہے، لیکن سیکھنے کی شرط یہی ہے کہ اپنے دماغ کو ہم نے وسیع کرنا ہے، اور اسی لیے میں نے یہاں بتایا کہ مختلف اس کی انٹرپریٹیشن دی جاتی ہے کہ اس سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے، یہ بھی معاملات ہو سکتے ہیں، جیسے سورہ صفات میں صفات جو ہیں کس کی صفوں کی بات ہو رہی ہے اس کا تذکرہ کیا گیا۔ اب اگر میں سمجھ لوں فرشتوں کی صفوں کی بات ہے تو کہیں میں کافر نہیں ہو جاؤں گی، یا میرے کوئی عمل پہ فرق نہیں پڑ جائے گا، اور آپ اگر سمجھ لیں کہ مجاہدوں کی صفوں کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، آپ کوئی ہمارے عمل اور ایمان پر فرق نہیں پڑتا، اور کوئی تیسرا یہ سمجھ لے کہ یہ جو جنگ بندی کی جاتی ہے تو جو صف بندی کی جاتی ہے اس کی بات ہو رہی ہے، تو بھی کوئی حرج نہیں ہوگا، کوئی اس میں ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اور یہی واقعات یہاں بیان کیے گئے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مختلف جماعتوں کی قسم کھا کر سورت کا آغاز فرمایا، اور فرشتوں کی بھی بات جیسے مفسرین کرام نے بیان فرمایا کہ فرشتوں کی صفوں کا بھی اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم بیان کیا جا رہا ہے، اور فرمایا کہ وہ جو اللہ کے ذکر اور اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ اب جیسے سورت کی ابتدا میں بعض نے فرمایا کہ یہ جو تسبیحات ہیں یہ فرشتوں کی تسبیحات ہیں، اور بعض مفسرین کرام نے اہل ایمان کی تسبیحات کا بھی تذکرہ فرمایا کہ اللہ کے جو بندے عبادت گزار ہیں ان کی بھی تعریف کی گئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک اور بیان فرما دیا کہ وہ رب جو آسمان اور زمین کا رب ہے، مشرقوں کا رب ہے، اور اس کے بعد بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کا تذکرہ کیا، انسان، ملائکہ اور جن، 3 بڑی مخلوقات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، جن میں سے معصوم ہیں فرشتے، تو ان کی تو کوئی ایسا وہ نہیں ہے معاملہ کہ وہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی کر سکے، لیکن اب جو دوسرے 2 ہیں جیسے انسان اور جنات، تو یہ نیکی بھی کر سکتے ہیں اور گناہ گار بھی ہو سکتے ہیں، یعنی جنات میں بھی کافر اور مومن ہوتے ہیں، انسانوں میں بھی آپ کو معلوم ہے کافر اور مومن ہوتے ہیں، ملائکہ بالکل الگ ہی مخلوق ہیں، وہ 100% اللہ کی فرما برداری اور اطاعت ہی کرتے ہیں، معاذ اللہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہ بہکتے ہیں، نہ ان کو کوئی نفسانی خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے، نہ بھولتے ہیں، نہ سوتے ہیں، وہ ان کا معاملہ بالکل جدا ہے۔ اس لیے اللہ نے جو باؤنڈ کیا ہے، اکاؤنٹیبلٹی جو ہوگی، جو حساب کتاب ہوگا، جس کے لیے جنت اور دوزخ بنائی گئی ہے، وہ 2 مخلوقات ہیں، انسان ہیں اور جنات ہیں۔
جنات میں سرکش جنات بھی ہیں اور جنات میں فرما بردار اللہ کی اطاعت گزار بھی ہیں. اس طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو سرکش جنات ہیں، جو شیاطین ہیں بیسیکلی، جب وہ چوری چھپے ملائے اعلیٰ کی آسمانوں کی لوح محفوظ کی خبریں دیکھنے یا وہاں کے معاملات کی ٹو لگانے جاتے ہیں تو شہاب ثاقب ان کا تعاقب کرتے ہیں، ان کو مار کر بھگا دیتے ہیں. تو یہ سارے معاملات اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے جزا اور سزا کا اور پہلے جو معاملات ہوں گے قیامت سے ان کا بھی تذکرہ فرمایا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آیت مبارکہ 22 میں، منکرین آخرت کی کیا بے بسی ہوگی جس دن قیامت قائم ہوگی تو ان کے سر جھکے ہوئے ہوں گے اور اس دن وہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کر پائیں گے اور عذاب میں داخل کر دیے جائیں گے. کیونکہ جب دنیا میں ان کو حق کی دعوت دی جاتی تھی، توحید کی دعوت دی جاتی تھی، اللہ کی عبادت کی طرف بلایا جاتا تھا، تو وہ تکبر کر کے اس کو رد کر دیا کرتے تھے، وہ اس کو سچ مانتے ہی نہیں تھے. تو اب یہ ان کی بے بسی کا دن ہوگا، لاچاری کا دن ہوگا. پھر آیت مبارکہ 40 سے 49 میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو آخرت میں جو نعمتیں عطا کی جائیں گی ان کی پوری فہرست بتائی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کو کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمائیں گے، کس طرح انہیں نوازیں گے. وہاں انہیں عمدہ خوراک یعنی میوے ملیں گے، جنت میں ان کا اعزاز اور اکرام ہوگا اور مقابل مسندوں پر وہ مختلف ان کی ایسی سیٹنگ ارینجمنٹ ہوگا کہ دیکھیے اس میں وہ لوگ جو دنیاوی طور پر اگر ان میں کچھ نظریاتی اختلافات بھی تھے مگر وہ سب اللہ کے مخلص بندے فرما بردار اور نیک تھے تو ایک دوسرے کے ساتھ وہ وہاں پر ہوں گے. ہمارا لوگوں سے نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے لیکن وہ ہمارا ذاتی ہی نہیں ہونا چاہیے، ہماری انا اس میں نہیں آنی چاہیے. ہر کسی کا کچھ اپنا انداز ہے، کچھ اپنے طور طریقے ہیں، اگر وہ شریعت کے خلاف نہیں ہے اور ڈفرنٹ سب کے انداز ہیں تو ان کی ایکسیپٹنس ہمارے اندر ہونی چاہیے. اگر دنیا میں ہم الگ الگ بھی رہتے ہیں تو آخرت میں اہل ایمان ساتھ ہی ہوں گے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں ان کی عزت افزائی کا بھی تذکرہ فرمایا اور جہنمیوں کا بھی تذکرہ کیا کہ وہ ان کا مشاہدہ کر رہے ہوں گے. اب وہ مشاہدہ ظاہر جنت میں آ کر تو کر نہیں سکتے. تو یہاں پر جو معاملات ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں کہ دوزخی آپس میں پھر ایک دوسرے کو کوس رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہوں گے اور ان کا جو مکالمہ، جو ڈائلاگز ان کے ہو رہے ہوں گے، جو بات چیت کی جائے گی اس کا بھی تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ کیا وہ باتیں کر رہے ہیں. ان میں سے ایک کہے گا میرا ایک ہم نشین ہوا کرتا تھا جو مجھ سے کہتا تھا کہ بڑی عجیب بات ہے تم آخرت کی زندگی پر یعنی اہل ایمان آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کہ میرا ایک دوست تھا یعنی جو منکر آخرت تھا وہ تو مجھے کہتا تھا کہ کتنی عجیب بات ہے تم آخرت کی زندگی پر ایمان رکھتے ہو، یعنی جیسے ہمیں کوئی کہے تم بلیو کرتے ہو کہ تم موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے اور وہ شخص نہیں کرتا یقین تو وہ تعجب کرتا ہے. تو وہ کہتا تھا بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ جب ہم مر کر ہڈیاں بن جائیں گے اور مٹی میں مل جائیں گے تو دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا اور ہم سے زندگی بھر کے کاموں کا حساب لیا جائے گا، تو پھر کسی کو جزا اور کسی کو سزا دی جائے گی. تو وہ کہتا تھا کہ مجھے تو یہ باتیں سمجھ نہیں آتی، مجھے ان پر یقین نہیں ہے. تو تم کیوں ایسی باتوں پر جو عقل کے خلاف ہیں، لاجیکل ہیں اور سائنٹیفک نہیں ہے، وٹ ایور جو بھی وہ کہے گا، تم کیسے یقین رکھتے ہو؟ تو وہ کہے گا کہ شکر ہے کہ میں نے اس کی باتوں پر یقین نہیں کیا اور اللہ نے مجھے جنت عطا کر دی. اور پھر وہ اپنے ساتھیوں سے پوچھے گا کہ کیا تم دیکھنا چاہتے ہو؟ اتنے میں وہ خود جھانک کر دیکھے گا تو اپنے اس دوست کو جو بڑا عقل مند بنتا تھا اور وہ کہتا تھا کہ مجھے اس بات پر یقین نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دکھائیں گے کہ دیکھو وہ دوزخ میں کس طرح جل رہا ہے. تو پھر وہ بندہ اس کا حال دیکھ کر یعنی مرد مومن اس کافر کا حال دیکھ کر کہے گا اے اللہ آپ کا شکر، اللہ آپ کی قسم اگر آپ مجھ پر رحم نہ کرتے تو میں تو ہلاک ہی ہو جاتا، یعنی اگر اللہ کی مہربانی نہ ہوتی اس نے تو مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا. دوست ہمارے اوپر بہت اثر ڈالتے ہیں اور آپ اور میں تو چلے میچور ہیں، اس معاملے میں بہت کیئرفل رہیں کہ ہمارے بچے اور خاص طور پہ لڑکے ان کے دوست کیسے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور بات سے بات نکل آئی ہے تو کوئکلی چیز کہتی چلوں کہ ہائی سکول سے ہی برے دوست ملنے شروع ہو جاتے ہیں، ان کی بری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، کوئی نشے وغیرہ میں مبتلا ہوتے ہیں، کوئی چوری میں، کوئی اور دوسرے کاموں میں. تو اپنے بچوں پہ نظر رکھیں، ان کے دوست کیسے، ان کی ایکٹیویٹیز کیسی ہیں.
بجائے اس کے کہ کس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، کس کی بیٹی کی شادی ہو گئی، کس کی طلاق ہو گئی، کون روٹ کر چلا گیا، کون بھاگ گیا، بجائے اس کے اپنے بچوں کی جاسوسی کریں اور اندازہ لگائیں کہ وہ کس قسم کے انوائرمنٹ میں ہے، اور اللہ نہ کرے اگر ان کے دوست اچھے نہیں ہیں تو فوری طور پر آپ کو یہ ڈیسیژن لینا ہوگا کہ آپ اس جگہ کو چھوڑ دیں، اس ملک کو چھوڑ دیں، اس شہر کو چھوڑ دیں، اس ایریا کو چھوڑ دیں جو آپ کے لیے پاسبل ہے. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، ورنہ پھر پانی اتنا سر سے اوپر ہو جائے گا کہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، اور ایسے ہزاروں واقعات ہم روزانہ دیکھتے ہیں. بہرحال تو دوستوں کا انسان کے اوپر اثر پڑتا ہے، اور یہ بات یہاں پہ بھی بتا دی گئی کہ وہ بندہ جو اللہ پر ایمان رکھتا تھا، اس کے دوست نے اس کو بڑا قائل کرنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں مانا. پھر اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ آپ اگر مجھے ہدایت نہ دیتے تو پتہ نہیں یہ شخص مجھے کتنا گمراہ کر دیتا. پھر جہنمیوں کا وہاں پر تذکرہ کیا گیا کہ جہنمیوں کی کیفیت کیا ہوگی. شیطان کے سروں کی طرح دوزخ کی جڑ سے پیدا ہونے والا زقوم، جس کو تھور بھی کہتے ہیں، بہت ہی بدصورت، ڈسکسٹنگ اور بہت ہی بد مزہ خوراک ان کی وہاں ہوگی، ان کی غذا ہوگی. اور پھر انہیں جہنم کا کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا. اس کے بعد 75 آیت سے طوفان نوح کا تذکرہ پھر کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساحل مسلمانوں کے نجات پانے اور سرکشوں کے ڈبوئے جانے کا ذکر، کہ بھولو مت دستور یہی رہا ہے، یہی ٹینڈنسی ہے، یہی ہسٹری ہے کہ حق اور باطل ہر دور میں رہیں گے، اور بظاہر باطل آپ کو طاقتور بھی نظر آئے گا، اونچا بھی نظر آئے گا، اکثریت میں بھی نظر آئے گا. تو دھوکہ نہیں کھانا، یہی تو ہمارا امتحان ہے دراصل. اگر حق پرست ہر طرح سے 100% سموتھ لائف گزار رہے ہوتے اور ان کو سکسس مل رہی ہوتی اور دولت کے انبار ان کے سامنے لگ گئے ہوتے اور ان کے لیے ہر نیکی آسان ہو جاتی، تو منافق ہی نہ ہو جاتے سارے. منافق کیسے اسلام میں شامل ہو گئے تھے؟ یہی تو سوچ کے ہوئے تھے کہ فائدہ ہوگا. اور جہاں غزوات کی بات آتی تھی تو تبوک پر یا غزوہ خندق کے موقع پر کس طرح سے اپنی اصلیت انہوں نے دکھائی. تو بات یہ ہے کہ یہی ہمارا امتحان ہے، یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، ایک ایک سٹیپ پر آپ کو آزمایا جاتا ہے، بہت طرح سے آزمایا جاتا ہے، بہت طرح سے. لیکن ہم اگر ڈٹرمنڈ ہیں، جنون ہے ہمیں، ہمارا ٹارگٹ کلیئر ہے، ہمیں اچیو کرنا ہے، تو ہمارا فوکس صرف اور صرف اپنی اس اچیومنٹ پہ ہونا چاہیے، اور دنیا میں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے اس کی پرواہ ہمیں نہیں ہونی چاہیے. تو یہی یہاں پر معاملات واضح بتا دیے گئے. پھر آیت مبارکہ 83 سے ابراہیم علیہ السلام کا پھر واقعہ بیان کیا گیا، اور وہ تذکرہ جو ان کی قوم میلے پہ گئی تھی اور وہ تشریف نہیں لے گئے تھے، انہوں نے سارے بتوں کو پاش پاش کر دیا تھا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. تو ان لوگوں نے سزا دینے کے لیے آگ جلائی. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے تدبیر کر کے اس آگ کو ضائع فرما دیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں اپنی حفاظت میں رکھا. اور یہی سبق ہمیں یہاں پر دیا جا رہا ہے کہ اللہ اپنے ایمان والے بندوں کا کس طرح سے ساتھ دیتے ہیں اور کس طرح سے تدبیر فرماتے ہیں، اور وہ ہر طرح تدبیر کرنے پر قادر ہیں. پھر دوسرے مرحلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امتحانات جو شروع ہوئے ہیں ان کا بھی تذکرہ ہے. وہ ذبح کا جو بیٹے کا واقعہ ہے وہ بھی اس میں بیان کیا گیا ہے. اور قرآن کریم میں ویسے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ تو بہت جگہ آپ کو ملے گا، لیکن یہ جو ذبح اسماعیل کا واقعہ ہے یہ آپ کو سورہ صافات کے علاوہ کسی اور جگہ پر تذکرہ اس کا نہیں ملے گا، تو وہ یہاں پہ ذکر کر دیا گیا. اور ابراہیم علیہ السلام کی تو پوری زندگی امتحانات سے عبارت ہے. کیا میں اور آپ کوئی تصور کر سکتے ہیں کسی ایسے امتحان کا؟ ہمیں تو کہا جائے جلدی سے جاؤ اور جا کر اپنے بیٹے کے منہ پہ ایک تھپڑ مار کر آؤ. ہم میں سے کون ایگری کرے گا؟ کون ایگری کرے گا؟ اور یہاں حکم ہوا کہ ذبح کر دو، کاٹ دو اسے. اللہ اکبر، تصور بھی نہیں کر سکتے ہم. اور ابراہیم علیہ السلام نے پوری تیاری کی، اسماعیل علیہ السلام اس پر راضی ہیں. اچھا، بعض لوگوں نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ یہ جو قربانی تھی اسحاق علیہ السلام کی تھی، لیکن یہ یہودی روایات ہیں. اسماعیل علیہ السلام ہی ذبیح اللہ ہیں،
انہی کی قربانی کا واقعہ ہے. وہ خود بھی جانتے تھے اور کہا اے والد آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے, اگر اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے تو وہ کر گزریے. اور اللہ کو صرف امتحان لینا تھا. کسی انسان کا انسان سے قتل کروانا, خاص طور پر کسی بے گناہ کو قتل کروانا اللہ کا حکم نہیں ہو سکتا. آج ایسے لوگ اٹھتے ہیں مجھے حکم ہوا 3 بیٹے قربان کر دو, اپنے بیٹوں کو قتل کر دیا. تم پیغمبر ہے, کون ہو تمہیں کس نے یہ حکم دے دیا کہ تم اولاد کو قتل کر دو. تو بات یہاں پر یہ ہے کہ جو شیطانی وسوسے اور معاملات ہوتے وہ علیحدہ ہیں. یہ ایک امتحان تھا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کبھی اپنے بندوں کو ایسے امتحان میں نہیں ڈالتے. اور یہ تو ویسے ہی ایسے خدا نخواستہ باتیں ہم کریں, فتنے ایسے شروع ہو جائیں گے دنیا بھر میں, اور ابھی بھی ہو بھی رہے ہیں خیر. لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف امتحان لینا تھا. ادھر انہوں نے حلق پر چھری رکھی, حکم ہوا بس. آپ کو مثال بنانا تھا دنیا کے لیے, اور آپ نے اس میں امتحان میں کامیاب ہو کر دکھا دیا کہ آپ امامت کے حقدار ہیں. آپ ہی اللہ کے سچے خلیل ہیں, سچے دوست ہیں. اور وہ والے معاملات یہاں پر بیان کر دیے کہ آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا. بے شک بڑی کٹھن آزمائش تھی. فرمایا اب لڑکے کو چھوڑ دو, اور آپ کے پاس جو مینڈھا کھڑا ہوا ہے, لیم یا شیپ جو تھا, حکم ہوا کہ اسے بیٹے کے بدلے میں ذبح کر دو. ہم نیکوکاروں کو اسی طرح نوازتے ہیں. سبحان اللہ. امتحان کچھ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں. اس کانسیپٹ کو بھی سمجھیے. یہاں دیکھیے دنیا میں بھی امتحان دے کے کچھ ملتا ہے نا, ڈگری ملتی ہے, سرٹیفکیٹ ملتا ہے, کوئی آپ کو کسی قسم کی اپریسیشن کا ٹوکن ملتا ہے, کوئی پوسٹ ملتی ہے. امتحان بلا وجہ بے مقصد تو نہیں ہوتا کہ آ جاؤ امتحان ہو رہا ہے بیٹھ جاؤ آ کے. کیوں بیٹھ جاؤ, کیوں بھئی آپ کو سرٹیفکیٹ ملے گا, آپ کو ڈگری مل جائے گی, آپ اگر اس میں جیت گئے تو آپ کو اتنا کیش پرائز مل جائے گا, فلاں پوسٹ مل جائے گی, جو بھی ہے. تو اللہ سے بڑھ کر کون عطا کر سکتا ہے, اور وہ بھی ایسے کیوں عطا کر دے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا سمجھ بیٹھے ہو, آمنا کہہ کر چھوٹ جاؤ گے, جبکہ ابھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے ایمان والوں اور تمہارے مجاہدوں کو آزمایا نہیں ہے. تو آزمائش برحق ہے. اس کو اس اینگل سے دیکھنا شروع کر دیں کہ یہ جو آزمائش مجھ پر آئی ہے اس کے بعد مجھے ملے گا کیا, اس بات پر فوکس کریں. واویلا, رونا پیٹنا, یہ نہیں. آپ کی توجہ اس سائڈ پہ چلی جانی چاہیے کہ کیا ملنے والا ہے مجھے. لیکن یہ تو تبھی ملے گا نا جب آپ اٹیمپٹ کریں گے, جب آپ کچھ کریں گے اس امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے. تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو نوازنا تھا ایک عظیم. اب اس سے بڑی عظمت, لاکھوں باتیں ہیں کرنے کے لیے, اس سے بڑی عظمت کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت پوری دنیا کے مسلمانوں میں آج تک رائج ہے کہ ہم 10 ذی الحج کو, 10, 11, 12 تینوں تاریخیں ہیں, لیکن خاص جو یوم النحر ہے نا 10 ذی الحج, قربانیاں پیش کر رہے ہیں, ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں. یوں کہہ لیجیے کہ ان کو ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں. یہ معاملات ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے ہی آزماتے ہیں اور پھر نوازتے بھی ہیں. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذبح عظیم کے واقعے کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, ہارون, الیاس, حضرت لوط علیہ السلام, حضرت یونس علیہ السلام, ان تمام کا تذکرہ کیا گیا. یونس علیہ السلام کے قوم سے ناراض ہو کر جب آپ تشریف لے آئے تھے, ابھی اللہ کا حکم نہیں ہوا تھا, کشتی میں سوار ہونے, پھر قرآن اندازی کے ذریعے ان کو اس کشتی سے دریا میں ڈال دیا گیا تھا, اور پھر مچھلی نے ان کو نگل لیا. یہ تمام باتیں اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان کی, اور اللہ کی شان کے مچھلی نے نگل لیا اور ان کو کچھ نقصان نہیں پہنچا, اور وہ صحیح ثابت سالم بالکل تندرست مچھلی کے پیٹ میں تھے. اور اللہ تعالیٰ سے انہوں نے وہاں پر بہت دعائیں کی, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ انبیاء کی ذرا دعائیں سنیں آپ. وہ فرماتے ہیں اے اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں, کوئی معبود نہیں ہے, بس آپ ہی ہیں. بے شک میں نے خود ہی اپنی جان پر زیادتی کر لی. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تسبیح قبول فرمائی اور ان کو نجات عطا کی, زندگی عطا فرمائی,
اور بتایا جاتا ہے کہ 1,00,000 سے زیادہ لوگوں کی طرف وہ رسول بنا کر بھیجے گئے تھے. وہ سب لوگ جو پہلے ان کے منکر ہو گئے تھے سب کے سب آپ پر ایمان لے آئے. آیت مبارکہ 149 سے مشرکوں کی جو فطرت ہے وہ بیان کی جا رہی ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے لیے تو بیٹیاں پسند کرتے نہیں اور ان کو عیب سمجھتے ہیں اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں. یہ سارے ان کے معاملات بتا دیے گئے کہ اپنے لیے بیٹوں کی تمنا کرتے ہیں اور اللہ کی طرف بیٹیوں کی نسبت کرتے ہیں. وہ اللہ کی طرف جھوٹ پر مبنی اولاد کی نسبت کرتے ہیں، حالانکہ اللہ اس چیز سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو. وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے، کیونکہ ماں باپ اور اولاد تو ایک ہی ہوتے ہیں نا. یعنی بادشاہ ہے تو اس کا بیٹا بھی تو فیوچر کا بادشاہ ہی ہوگا. تو معاذ اللہ اگر ہم کہیں کہ اللہ کے کوئی ماں باپ تھے تو پھر وہ بھی خدا ہوں گے، تو ونس کا کانسیپٹ کہاں چلا گیا توحید کا. اور اگر ہم کہیں کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے تو معاذ اللہ وہ بھی پھر خدا ہی ہوں گے، تو پھر بھی ایک خدا کی بات تو ہوئی نا، اور یہ تو سلسلہ چلتا ہی چلا جاتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی سختی کے ساتھ نفی فرما دی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان فرما دیا کہ جو اللہ کی ذات ہے وہ ہر طرح کے شرک سے بالکل پاک ہے. وہ کسی سے اس کا کوئی رشتہ کوئی تعلق نہیں. آیت مبارکہ 158 میں اللہ تعالیٰ کے اور جنات کے درمیان جو رشتہ لوگ بنا دیتے تھے اس سے بھی منع فرما دیا کہ جنات بھی اللہ کی مخلوق ہے جیسے تم ہو. وہ بھی عبدیت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے قائل ہیں، یا دوسری صورت میں جو منکر ہیں وہ بھی، مگر وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. معاذ اللہ، اللہ سے ان کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے. سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد بیان کی گئی. اس کے بعد انبیاء علیہ السلام پر سلام بھیجا گیا اور واضح کر دیا گیا کہ تمام تعریفیں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے. اب آپ یہ دیکھیے نا کہ انبیاء علیہ السلام پر بھی اللہ تعالیٰ سلام بھیج رہے ہیں اور ان کے جو رتبے ہیں وہ بھی بیان کیے جا رہے ہیں. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے وَالسَّلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، تمام رسولوں پر سلام ہو. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ساری حمد و ثنا کے لائق اللہ کی ذات ہے. تو یہ کتنی پیاری بات ہے کہ کہیں انڈیویجول ایک دفعہ یا 2 دفعہ کسی کو سلام کہا گیا یا فرمایا سلام ہو نبیوں پر. اور جب آپ سلام کی بات کرتے ہیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہ پاسٹ ٹینس نہیں ہے، وہ پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر تینوں کے معنوں میں آتا ہے. اللہ اور اس کے فرشتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجو. یہ شان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. پھر سورہ صاد ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ صاد مکی صورتوں میں سے ہے ترتیب کے اعتبار سے بھی، اور جو مصحف کی ترتیب اور نزول ترتیب کے اعتبار سے بتایا جاتا ہے کہ 38 اس کا نمبر ہے دونوں طرح سے. اور صاد جو ہے وہ کٹ لیٹرز جن کو ہم کہتے ہیں حروف یا حروف مقطعات، حروف سے 100 سے شروع ہو رہی ہے اور قرآن کی عظمت کی یہ دلیل ہے. اسی نسبت سے اس سورت کا نام سورۃ صاد رکھا گیا. اس سورت میں بھی کفار کے جو باطل عقائد تھے اور ان کا انکار کرنا اللہ کی ذات کا، پھر ان کو مثالیں دی جا رہی ہیں کہ تم سے پہلے جو قومیں گزر چکی جنہوں نے اللہ اور اس کے نبیوں کا انکار کیا، تو دیکھو ان کا انجام، ان کی سرکشی کی وجہ سے ان کی جو تباہی ہوئی وہ کیا تھی. پھر حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام کے حالات، اور دوبارہ سے آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ بھی اس سورت میں بیان کیا گیا. تو سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم کی قسم کھائی ہے، اور یقیناً اگر آپ غور کریں تو یہ بہت بڑی قسم ہے. سورت کی ابتدا میں قرآن کی قسم کھا کر فرمایا کہ کافر اور جو اللہ کا اس کے نبیوں کا انکار کرنے والے ہیں یہ تکبر مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتخاب پر، اس بات پر کہ آپ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے اور نہ کرنے دیتے ہیں، یا ایک اللہ کی بات کا حکم دیتے ہیں، تو کفار کو یہ بات نہایت کہتے ہیں نا اسٹرینج، یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو ان کو بڑی حیرت کی بات لگتی تھی کہ کیا ایک ہی خدا ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے. تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ
اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت جو پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اس پر اپنے تعجب کا اظہار کرتے رہتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا بھی اس میں تذکرہ کیا گیا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ انہیں اس بات کا تعجب ہوتا ہے کہ انہیں سمجھانے اور ڈرانے کے لیے انہی میں سے ایک انسان نبی بنا کر بھیجا گیا۔ اگین وہی والا ایشو جو ہم بہت دفعہ پڑھتے چلے آئے ہیں کہ بشریت نبوت کے مقام کے خلاف نہیں ہوتی، بشریت کی وجہ سے مقام نبوت میں کمی نہیں آتی، بلکہ یہ ایج ہے، یہ اور زیادہ بڑی اور مشکل بات ہے کہ اگر انبیاء میں بشریت نہ ہوتی تو پھر وہ جو سیکریفائز انہوں نے کیا، جو تکالیف انہوں نے اٹھائیں، اور جو اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں مشقتیں ریاضتیں انہوں نے برداشت کی، پھر اس کو آپ کیا کہ بھئی جیسے ہم بات کرتے ہیں نا کہ ملائکہ کرام ہے، ملائکہ کرام کو تو بھوک ہی نہیں لگتی، ان سے کہ اگر وہ روزہ رکھیں گے تو انہیں کیا ثواب ملے گا، ان کو تو نیند ہی نہیں آتی، تو جو سوتا ہے نیند سے اٹھ کے نماز کے لیے تو اس کی فضیلت ہے نا اس سینس میں۔ تو یہ بہت سی غور طلب باتیں ہوتی ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ان کو یہ حیرت ہوتی ہے، اور ظاہر ہے ایک کانسیپٹ یہ بھی ہے کہ جب خود اتنے کرپٹ ہیں تو وہ جو لوگ اتنے کرپٹ ہو چکے ہوتے ہیں تو وہ یہ بھی نہیں سمجھ پاتے کہ کوئی اس دور میں سے میں ہمیشہ مثال دیتی ہوں، آج اگر جھوٹ اتنا عام ہو چکا ہے یا کاروبار میں لوگ جب سیل پرچیز کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، تو اگر ایک کوئی دیانتدار شخص ہوگا تو بڑی مشکل سے لوگوں کو اس پہ ٹرسٹ ہوگا کہ اس دور میں کون دیانتدار ہوتا ہے، ہم تو کہہ دیتے ہیں نا سب جھوٹ بولتے ہیں، سب ایسی باتیں کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس طرح سے معاملات ہوتے ہیں۔ پھر کفار قریش کی احمقانہ جہالت کی جو سوچ تھی اس کا بھی تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد پچھلی امتوں کے تکبر اور ان کے شرک کی وجہ سے جو عذاب الہی ان پر آیا، آیت مبارکہ 12 سے 14 تک میں کثرت سے اس کا تذکرہ کیا گیا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ سارے احکامات یہاں بیان کیے کہ قوم نوح، عاد، اور جو فرعون اور قوم سمود، قوم لوط، اصحاب الایکہ، ان سب کو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عبرت بنا دیا۔ ان سب قوموں نے اپنے انبیاء کو جھٹلایا، تمام انبیاء جھٹلائے گئے، تو جنہوں نے انکار کیا تو ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 17 آیت میں داؤد علیہ السلام اور ان کے معجزات کا تذکرہ کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف صبر کی تلقین بھی کی جا رہی ہے تو دوسری طرف حضرت داؤد علیہ السلام کو یاد کرنے کا حکم بھی دیا جا رہا ہے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ظاہری اور باطنی، دینی اور دنیاوی ہر طرح کی قوت سے نوازا تھا۔ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے، یعنی پوری زندگی اسی طرح آلٹرنیٹو، ایک دن روزہ اگلے دن روزہ نہیں، پھر روزہ پھر اس روزہ نہیں، نصف شب سوتے اور نصف شب یعنی ہاف آف دا نائٹ تھوڑا ریسٹ کیا، پھر اٹھ کے عبادت کی۔ اور ان کی بہت بڑی سلطنت تھی، یعنی کہ کنگ تھے پوری اپنی کنگڈم کے، وہ بادشاہ تھے، سلطنت تھی ان کی، اللہ کے نبی بھی تھے، اور اللہ نے ان کو ذکر کرنے والا دل اور شکر کرنے والی زبان عطا کی۔ یہ دعا ہمیں بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ذکر کرنے والا، یاد رکھنے والا، اپنی یاد میں بسے رہنے والا دل اور شکر کرنے والی زبان عطا فرمائے۔ اور سحر طاری کر دینے والی اللہ نے ان کو آواز دی تھی، جو ہم نے کل بھی بات کی تھی، لہن داؤدی، اتنی خوبصورت ان کی آواز تھی، اس میں اتنا حسن تھا، اتنی کشش تھی کہ سننے والے بس محو ہو جاتے تھے، حتیٰ کہ پہاڑ مسخر ہو جاتے تھے، یعنی پہاڑوں پہ بھی کیفیت طاری ہو جاتی تھی، پرندے فضا میں رک جایا کرتے تھے، لہن داؤدی میں اتنا اثر تھا۔ اور جب داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت کرتے تو پرندے فضا میں رک جاتے، امیجن کریں اڑتے اڑتے پرندے ہی رکے ہوئے ہیں، ذرا امیجن ہی کریں آپ، حیرت ہوتی ہے کہ کیا اللہ کی شان ہے۔ اور جب وہ اللہ تعالیٰ کی ہم کرتے، پہاڑ بھی سن رہے ہیں، مخلوق بھی سنتی ہے۔ داؤد علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا گیا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے سلطنت اور بے شمار وسائل، حکمت عطا فرمائی، نبوت عطا فرمائی، ہوا اور جنات کو ان کے لیے مسخر کر دیا۔ یہ ساری خوبصورت باتیں یہاں پر بیان کی جا رہی ہیں، اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے بہت اچھے بندے تھے اور اس کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ اور سلیمان علیہ السلام کے سامنے سدھائے ہوئے تیز رفتار گھوڑوں کو پیش کیے جانے کا بھی تذکرہ ہے کہ جب انہوں نے ان پر ہاتھ پھیرا پھر ان کی آزمائش کا بھی تذکرہ کیا گیا۔ تو قرآن پاک میں تو زیادہ ڈیٹیل اس کے بارے میں نہیں ہے، لیکن اچھا اب پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مجھے اللہ مجھ پہ بھی رحم کرے اور مجھے بھی استقامت دے کہ حق بات کہنے سے میں باز نہیں آ سکتی اور نہ میں منافقت کر سکتی ہوں۔ انبیاء علیہ السلام سے متعلق قصص الانبیاء یا کچھ کتابوں میں
ایسے غیر اخلاقی اور اس قدر معیوب واقعات منسوب کر دیے گئے ہیں جو کہ اسرائیلی روایات سے اخذ کیے گئے، اہل کتاب کے وہ اس سے ریلیٹڈ مٹیریل سے اٹھائے گئے۔ تھوڑی عقل تو ہمارے دماغوں میں ہونی چاہیے نا، کہ جب ہم انبیاء کی بات کرتے ہیں تو ہمارا خاکہ ہے کہ نبی معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی خطا گناہ نہیں ہوتی، وہ کوئی غیر اخلاقی حرکت تو دور کی بات ہے ان سے امیجن بھی نہیں آپ کر سکتے، اللہ کی شریعت کے خلاف یا ظلم نہیں کر سکتے وہ۔ تو اسرائیلی روایت سے رینڈملی پک کر لیتے ہیں ہم سٹوریز، اور ہمارے کچھ لوگ وہ چسکے لے لے کے سٹوریز سناتے بھی ہیں، مگر یہ نہیں سوچتے کہ اس میں وہ کوئی بڑائی بیان نہیں کر رہے، انبیاء علیہ السلام کی شان میں بے ادبی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ تو ایسے لکھا جاتا ہے کہ ایک دفعہ سلیمان علیہ السلام جو اور داؤد علیہ السلام کے جو واقعات میں کس طرح سے لکھا گیا کہ وہ اپنے ان کے سامنے خوبصورت گھوڑے لائے گئے تو وہ ان کو دیکھنے میں اور ان کی خوبصورتی اور ان کی اعلیٰ نسل کے دیکھنے میں لگ گئے تو ان کی عصر کی نماز قضا ہو گئی، تو انہوں نے سارے گھوڑوں کو ذبح کر دیا کہ تمہاری وجہ سے میری نماز قضا ہو گئی، اور اس کو یوں سناتے واہ سلیمان علیہ السلام نے دیکھو محبت، دیکھو کیا نماز کی محبت تھی، بے وقوفو احمقو تم سلیمان علیہ السلام کو ظالم ثابت کر رہے ہو، تم یہ بتا رہے ہو کہ بیچارے بے قصور گھوڑوں کو انہوں نے بلا وجہ قتل کر دیا۔ یہ ہماری یعنی دماغوں کی کیفیت، یہ میں آپ کو صرف اس لیے بتا رہی ہوں کہ تھوڑا سا سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں اپنے اندر ہم پیدا کریں، کہ یہ نبی کی شان کے لائق نہیں ہے کہ وہ بلا وجہ ایک معصوم جان، ابھی گھوڑے نے کہا تھا کہ مجھے بلا کر دیکھیں آپ، گھوڑے کا کیا قصور تھا اس میں، سوچنے کی بات ہے۔ تو اس لیے مجھے یہ بات ٹچ کرنی پڑی کہ اکثر بہنیں واقعات سنتی ہیں یا بکس پڑھتی ہیں تو پلیز اوتھینٹک بکس پڑھا کریں، اور ہو سکتا ہے جس کو آپ اوتھینٹک سمجھتی ہوں میں نہ سمجھتی ہوں، مگر اس کا کرائٹیریا بس یاد کر لیں کہ نبیوں کی شان کے خلاف کوئی بات ہوگی تو وہ سچ نہیں ہوگی۔ بس مجھے کوئی غرض نہیں ہے کہ یہ آپ نے کہاں سے پڑھی، مجھے کوئی غرض ہی نہیں ہے، مجھے تو یہ پوچھنا اور سننا بھی نہیں ہے کہ یہ آپ نے کس کتاب میں سے پڑھی ہے، بس مجھے پتا ہے کہ نبی معصوم ہوتے ہیں اور کبھی کسی پر کوئی ظلم نہیں کر سکتے۔ تو یہ بات یہاں پر بھی بیان کی جاتی ہے، وہ واقعہ آگے بھی انشاءاللہ ڈیٹیل میں کبھی موقع آئے گا تو تفصیلاً بات چیت کریں گے۔ بس اتنا خیال رکھیے کہ ہر وہ روایت جو مقام نبوت کے خلاف ہو اس کو رد کر دیجئے، ریفیوز کر دیجئے اور آگے بڑھ جائیں، اس پہ غور مت کریں۔ اسی طرح سے پھر ایوب علیہ السلام اور ان کے جو مصائب تھے، ان کی آزمائشیں تھیں، ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے ہی ایوب علیہ السلام تھے، ان کا تذکرہ کیا کہ ان کے پاس بے پناہ دولت تھی، فراوانی تھی، باغات تھے، حویلیاں تھی، زرعی زمینیں تھیں، اور غلام، نوکر، چاکر، بیٹے، یعنی ایک شخص کے پاس دنیا میں کیا کیا ہو سکتا ہے وہ سب کچھ ایوب علیہ السلام کے پاس تھا۔ پھر جب اللہ کی طرف سے آزمائش آئی سب چلا گیا، بتاتے ہیں اولاد بھی ہلاک ہو گئی، مال مویشی مر گئے، کھیت جو ہے وہ ختم ہو گئے، تباہ ہو گئے، حویلیاں جو ہے وہ بوسیدہ ہو گئی، رشتہ داروں نے منہ موڑ لیا اور خود بھی تکلیف میں مبتلا ہو گئے، اور وہ کٹھن وقت تھا، بڑی آزمائش کا وقت تھا۔ بعض مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ تقریباً 18 ایئرز، 17 to 18 ایئرز اس آزمائش میں آپ رہے، پھر بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا، تبھی تو ہم مثال دیتے ہیں صبر ایوب۔ تو وہ صبر آپ کا ایسا رنگ لایا کہ اللہ نے، آخرت تو ہے ہی نوازنے کے لیے، اللہ نے دنیا میں ہر نعمت پہلے سے دگنی کر کے عطا کر دی، اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی اپنے صبر والے بندوں کو عطا فرماتے ہیں دنیا میں ہی۔ اور پھر اس کا تذکرہ بھی کیا گیا کہ انہوں نے اللہ سے جب دعا فرمائی تو اللہ نے حکم دیا اپنا پاؤں زمین پر ماریے، تو پاؤں کی ضرب سے پانی کا ایک، جیسے کہتے ہیں نا، چشمہ نکل آئے، اس طرح سے ٹھنڈا پانی نکل آیا۔ بعض مفسرین کرام نے لکھا کہ یہ ان کے لیے وسیلہ شفا بن گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پہ جتنی بھی ان کو نعمتیں ان سے لی تھی وہ سب انہیں واپس کر دی، اور پھر ایک بتایا جاتا ہے کہ ان کی زوجہ ایک ان کے ساتھ تھی، انہوں نے کوئی بات ایسی کہی جو ایوب علیہ السلام کو پسند نہیں آئی، تو فرمایا میں تندرست ہوں گا تو 100 تمہیں اس بات کے اوپر کوڑے لگاؤں گا، اور وہ شریعت کے متعلق بات چیت تھی، معاذ اللہ کی ان کی اپنی ذاتی نفس کے متعلق نہیں تھی۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ آپ اپنی جو قسم کھا لی ہے 100 اس میں آپ ہلکے تنکے لے لیں اور ایک دفعہ یوں کر دیں،
اور پھر آپ کی قسم پوری ہو جائے گی. وہ بھی تذکرہ یہاں پر. اب اس کے بھی پیچھے کیا حقیقت ہوگی, کیا وہ تو تحقیق کریں گے تو اور مزید وضاحت ہو جائے گی, لیکن بہرحال یہ ایک سمپل سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء علیہ السلام پر کس طرح کرم فرماتے ہیں, مہربانی کرتے ہیں, اور ان کو کس طرح سے تدبیر سجھا دیتے ہیں. پھر اللہ نے فرمایا ایوب صابر تھے, اللہ کے پیارے تھے. اللہ اکبر. جس کو اللہ فرما دے وہ صابر تھا, جس کو اللہ فرما دے وہ میرا پیارا تھا, جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما دے کہ وہ میری طرف رجوع کرنے والا تھا. یہ تعریفیں ہمیں کیوں بتائی جا رہی ہیں کہ ہم یہ سیکھیں, اپنی زندگی میں شامل کریں ان حالات کو, ان معاملات کو. مفسرین کرام نے بھی ایوب علیہ السلام کے جو مصائب تھے ان کے حوالے سے بھی بہت سی روایات بیان کی ہیں. اگین مجھے کوئکلی آگے بڑھنا پڑے گا. ایک بہت نامی گرامی مولوی صاحب ہیں, میں نام نہیں لوں گی, مجھے یاد ہے بہت چھوٹی عمر میں نے ان کا ایک لیکچر سنا تھا. اور اب یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہی ہوں کہ آپ جو اینگل دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ کیا سوچ رہے ہوتے ہیں اور ریالٹی کیا ہوتی ہے. ہم ان کا لیکچر سن رہے ہیں, اور وہ ہمیں بھی شوق نہیں تھا لگا کے سننے کا. کہیں بس میں ٹریول کر رہے تھے تو بس میں کیسٹ ان دنوں میں چلتی تھی, وہ چل رہی تھی, ایک لانگ جرنی تھا. ایوب علیہ السلام کا وہ بتا رہے تھے کہ بڑے صابر اور شاکر تھے. اب ذرا سنیے کہ وہ بتا کیا رہے. اور یہ وہ بیچارے بھی کوئی اپنے دماغ سے نہیں بتا رہے تھے, کتابوں میں وہ اسرائیلی روایات لکھی ہوئی ہیں, لیکن یہ کہ اللہ جس پہ فضل کر دیتا ہے اس کو تھوڑا سینس عطا کر دیتا ہے کہ وہ پک کر لیتا ہے صحیح اور غلط کو. اب وہ بتا رہے ہیں کہ ایوب علیہ السلام کی بیماری ہو گئی, گوشت گل گیا, زبان اور دل کے سوا گوشت جسم سے ختم ہو گیا. اب یہ سنتے جائیے آپ کہ یعنی یہ سکن بھی نہیں تھی, کچھ گوشت تھا ہی نہیں, صرف زبان تھی اور دل تھا, اور اس سے وہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے. اور پہلے اس سے پہلے انہوں نے بتایا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے, اور کوئی کیڑے تسبیح کرتے تھے. اب عوام سن گئے سبحان اللہ, واہ 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 واہ. کیڑا کوئی گر جاتا تھا تو وہ اٹھا کے واپس رکھ لیتے تھے کہ تسبیح کم ہو گئی. استغفر اللہ استغفر اللہ. آپ ہی واہ واہ اور سبحان اللہ اس پر کہہ سکتے ہیں, ہم تو نہیں کہہ سکتے, کیونکہ ہم نہیں مان سکتے کہ نبیوں کو کیڑے پڑ جائیں. استغفر اللہ. یہ میں بول بھی رہی ہوں نا تو مجھے بہت عجیب محسوس ہو رہا ہے. ہم کہتے کیڑے پڑے تجھے. سب سے زیادہ تھرڈ کلاس سے ہمارے یہاں بددعائیں ہوتی ہیں, اور کیڑے پڑنے کو پریکٹیکلی دیکھا ہے کبھی آپ نے؟ کتنی گھن والی بیماری اور بدبو اور اتنی کراہیت. آپ نبیوں سے ان چیزوں کو منسوب کرتے ہیں اور پھر اس پہ واہ واہ کرواتے ہیں سبحان اللہ, عوام کو بیوقوف بنا کے. تو یہ تھوڑا سا خیال یہاں پہ رکھنا ہوتا ہے کہ اگین اسرائیلی روایات, آپ کو اتنا میٹیریل نہیں مل رہا کہ آپ ان کی قربانی کو ایکسپلین کر سکیں صحیح مستند طریقے سے. تو اس لیے یہ تمام باتیں ہم رد کریں گے, ہم ان کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے, کیونکہ یہ مقام جو انبیاء ہے اس کے شایان شان نہیں ہے. نبیوں کو کوئی کراہیت والی بیماری پیدا نہیں ہوتی, نبیوں سے کوئی صغیرہ کبیرہ گناہ سرزد نہیں ہوتا, ان سے غلطیاں نہیں ہوتی, خطائیں نہیں ہوتی, وہ ظلم نہیں کر سکتے, وہ بے رحم نہیں ہو سکتے. یہ ہزاروں ایسی مثالیں آپ سوچ سمجھ کر ہمیشہ ان باتوں کو پڑھیں اور پھر اس پر یقین کریں. پھر ایک بار پھر ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد اور انبیاء کا تذکرہ, وہ اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی آیت مبارکہ 49 سے, اہل تقویٰ کے لیے جو جنت کی نعمتیں ہوں گی ان کا بھی تذکرہ کیا گیا. تو اب ہم یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا. 6 انبیاء ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کے علاوہ سورہ صاد میں, ابراہیم علیہ السلام کا, حضرت اسحاق علیہ السلام کا, حضرت یعقوب علیہ السلام کا, اسماعیل علیہ السلام کا, حضرت یسع, حضرت ذوالکفل, سب کا تذکرہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا اور ان کی تعریف بھی فرمائی. اور یہ تمام انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ قرآن پاک میں پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی کے لیے بھی ہے اور ہم سب کی ہدایت کے لیے بھی ہے کہ ہم بھی دیکھیں, اور ان قوموں کے لیے بھی ہے کہ جنہوں نے ہر دور میں نبیوں کو جھٹلایا ہی گیا ہے, اور جھٹلائے میجورٹی نے جھٹلایا ہے. ہمیشہ چند ہی ہوتے تھے جو ایمان لاتے تھے. ان سب کے لیے بھی اس میں نصیحت ہے اور سبق ہے کہ لوگ غور و فکر کریں اور سبق سیکھیں. تو اہل تقویٰ کے لیے جنت کے انعامات کا, اور کفر والوں کے لیے, انکار کرنے والوں کے لیے جو جہنمی ہے ان کے لیے جو کھولتا پانی ہوگا, اور جو ان کے زخموں پر سے جو رس رہا ہوگا برا سا مادہ, وہ انہیں پلایا جائے گا. اور اس کے علاوہ ظاہر ہے کیا سوچا جا سکتا ہے پھر ان کے لیے,
جن کو بار بار تنبیہ کی جا رہی ہو، معجزات دکھائے جا رہے ہوں، انبیاء علیہ السلام ان کی آنکھوں کے سامنے معجزات لاتے ہوں، تو پھر بھی وہ ایمان نہ لائیں. اور اس کے برعکس اہل جنت کو طرح طرح کے پھل اور بہترین مشروبات پلائے جائیں گے. 71 آیت مبارکہ سے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا جو ماشاءاللہ ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں، تمام فرشتوں کو سجدہ کرنے کا جو حکم ہوا تھا اور تکبر کی بنا پر شیطان کو جو الگ کر دیا گیا تھا، یہ ہم سب کی زندگی میں یہ واقعہ ہمیشہ رہنا چاہیے. تکبر کتنی بری چیز ہے اور فرما برداری کتنی بڑی بلیسنگ ہے، کتنی بڑی سعادت ہے. اور یہ بھی کہ شیطان ازل سے ہمارا دشمن ہے، وہ پوری کوشش کرتا رہے گا کہ ہمیں اللہ کی رحمت سے دور کر دے. پھر آیت مبارکہ 75 میں بتایا کہ اللہ نے شیطان سے جواب طلب کیا کہ تم نے، جبکہ میں نے آدم کو اپنے دست قدرت سے بنایا تھا، تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کون سی چیز تھی جس نے تمہیں منع کر دیا کہ تم سجدہ نہ کرو؟ اور یا تم پہلے ہی تکبر کرنے والوں میں سے تھے؟ شیطان نے کہا میں آدم سے افضل ہوں، مجھے آگ سے بنایا گیا اور ان کو مٹی سے بنایا گیا. اب ذرا سوچئے، فرمایا تو افضل نہیں ہے، تو ملعون ہے، مردود ہے. یعنی جو کہ میں افضل ہوں، میں کوئی چیز ہوں. اللہ نے تمہیں حکم دیا تھا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا. معاذ اللہ، اللہ کو نہیں پتا تھا کہ آدم علیہ السلام تم سے افضل ہیں، تو تم سے کیوں سجدہ کروا دیا؟ یہ سوچنے کی بات تھی نا کہ یہ اللہ کا انکار تھا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جنت میں تکبر کے ساتھ نہیں رہ سکتے، نکل جاؤ اس جنت سے. اور یہی حکم ہمارے لیے کہ حدیث مبارکہ ہے کہ رائی کے دانے جتنا بھی تکبر جب تک ہمارے دلوں میں ہے، ہم جنت میں نہیں جا سکتے. دیکھیے، ایک چیز ہوتی ہے اپنے رائٹ کے لیے بات کرنا یا بتانا کہ میں صحیح ہوں، دوسرا غلط ہے، مگر تکبر کو اپنے قریب آنے نہ دے. ہمیں نہیں پتا اللہ کی نگاہ میں کس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. تو اسی وجہ سے یہاں بتا دیا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکال دیا، اور پھر یہاں پر یہ بتا دیا کہ تم پر قیامت تک کے لیے میری رحمت سے دوری ہے، تم ملعون ہو. اور پھر پتا چلا کہ اپنی خطا، جو اجتہادی خطا کو تسلیم کرنا اور اس پر اللہ سے معافی مانگنا، وہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے. اور اپنی غلطی پر ڈھٹائی کے ساتھ جمے رہنا، یہ شیطان کا طریقہ ہے. آدم علیہ السلام سے بھی بھول ہوئی تھی، معاذ اللہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ان سے گناہ ہوا تھا، ایک بھول تھی. forgetfulness، بھول جاتے ہیں، بھول کے روزے میں پیٹ بھر لیتے ہیں، آپ کا روزہ ختم نہیں ہوتا. تو ایک بھول تھی، لیکن بتا دیا کہ ابلیس اس طرح سے ٹریپس تمہارے لیے تیار کرے گا کہ تمہیں ریئلائز بھی نہیں ہوگا کہ تم ٹریپ ہو گئے ہو. تو بی کیئرفل، یہ کانسیپٹ یہاں پر ہمارے پاس ہے. اور تبھی تو اللہ تعالیٰ نے توبہ کے دروازے کھلے رکھے کہ بہت دفعہ ہم بچتے، اب دنیا میں بھی مال دولت میں لین دین میں ہم دھوکے نہیں کھا جاتے نا. ہم سمجھتے بڑے سیانے، بہت لوگوں کو پہچانتے، نہیں، ایسا نہیں ہوتا. کئی دفعہ ہمیں لگتا ہے یہ بڑا دیانتدار لگ رہا ہے، یہ بڑا آنےسٹ لگ رہا ہے، دھوکا کھا جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں شیطان تمہیں دھوکے میں ڈال سکتا ہے، لیکن تم تائب ہو جانا، لوٹ آنا میری طرف، مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لینا، لغزش کرو تو میں بخش دوں گا. اور یہی بات یہاں بتا دی گئی کہ اللہ نے قیامت تک کے لیے شیطان کو مہلت دے دی ہے، اور اس نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ کے مخلص بندوں کے سوا تمام اولاد آدم کو وہ گمراہ کر دے گا. اب یہ بتائیے نا کہ ہم کس میں ہیں؟ کیا ہم مخلص لوگوں میں ہیں؟ یہ اہم ہے. یا ہم ولنریبل ہیں، شیطان کے لیے ہم بہت ہی ایزی اور سافٹ ٹارگٹ ہیں. تو یہ بات یہاں پر ہمیں خیال میں رکھنی ہے. اور پھر سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ اپنی دعوت کی حقیقت اور مقصد بیان فرما دیجئے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے میں تم سے اس کا صلہ نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹ کرنے والوں میں ہوں. یہ قرآن تو اہل عالم کے لیے نصیحت ہے. سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے یہاں پر کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ. بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے نا خطاب کا، کوئی میری تقریر سن لے، کوئی میرا کلام سن لے، میں مشہور ہو جاؤں، میری واہ واہ ہو جائے. بعض لوگ پیسے کے لیے کام کرتے ہیں. یوزلی آپ دیکھتے ہیں کہ دو طرح کے لوگ ہیں، جو یا پیسے کے لیے یا فیم، شہرت اور اپنی دھاک بٹھانے کے لیے، مگر ایک تیسرا طبقہ ہے جو صرف دعوت کو دعوت سمجھ کے
اللہ کا حکم سمجھ کے، اپنی ذمہ داری سمجھ کے عوام کی خیر خواہی کے لیے تبلیغ کرتا ہے. آج بھی وہ موجود ہے، گو کہ بہت کم ہیں، اور کم اتنے زیادہ تر سوشل میڈیا پر نہیں نظر آئیں گے آپ کو. ان میں سے میجورٹی آپ کو سوشل میڈیا پہ نظر ہی نہیں آئے گی. کونوں میں چلے گئے ہیں، گوشہ نشین ہو گئے ہیں. اب تو ویسے بھی جتنے خرافات سامنے آ گئی ہیں، تو جو اہل ایمان اور اہل تقوی ہے وہ تو چاہتے ہیں کہ وہ ایک سائڈ پر ہی ہو جائے، ہٹ جائے، کیونکہ جوہلا نے مسندیں سنبھال لی ہیں اور عوام کو بھی اتنا جاہل بنا دیا کہ کوئی صحیح بندہ بات کرتا ہے تو وہ اس کے گلے پڑ جاتے ہیں. تو وہ سوچتا ہے کہ ان کو آئندہ نصیحت کرنی چاہیے کہ ان کو ان کی جہالت میں ہی گرے رہنے دینا چاہیے. یہ بھی ایک بڑی آزمائش ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بار بار اپنے حبیب سے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا نے بتائیے کہ تم سے مجھے کچھ نہیں چاہیے اور نہ مجھے شوق ہے خطاب کا کہ میں خطاب کروں اور تم میرے خطاب کو سن لو. تو اسی وجہ سے یہاں پر بالکل بات واضح ہو گئی. فرماتے ہیں کہ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ قرآن تو بس سارے زمانے کے لیے نصیحت ہے. یعنی میں تم سے اس کا صلہ نہیں مانگتا اور نہ بناوٹ والوں میں ہوں. یہ قرآن تو اہل عالم کے لیے نصیحت ہے اور تم کو اس کا حال ایک وقت کے بعد معلوم ہو جائے گا. یعنی میرا کام تم تک حق پہنچانا تھا، اگر یقین نہیں آتا تو بہت جلد تم جان لو گے. کتنی پیاری بات، کتنی پیاری دلیل. کیسے بد نصیب ہوں گے وہ لوگ جو اتنی پیاری تعلیم، اتنے پیارے میسج پر پھر بھی ایمان نہ لا سکیں. یہی بڑی اہم بات یہاں بیان کی گئی. پھر سورہ زمر ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ زمر مکی صورتوں میں سے ہے اور مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے 39 اور نزولی ترتیب کے اعتبار سے 59 بتائی جاتی ہے. اور اس کی ابتدا میں اللہ سبحانہ، اس سورت کی ایک آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ 71 اور 73 میں لفظ زمر کا تذکرہ کیا. یعنی الى جہنم زمرن فرمایا، الى جنتی زمرن، گروہ در گروہ، گروپس لوگوں کے، کہ وہ جنت کی طرف گروپس کچھ جا رہے ہوں گے، کچھ ایسے لوگوں کی جماعتیں کچھ دوزخ کی طرف جا رہے ہوں گے. تو اس کلمہ جو زمر کا لفظ آیا نا، اسی نسبت سے سورت کا نام بیان کیا گیا. ویسے سورت کا موضوع بھی جو ہے، مین اس میں جو کانسیپٹ ہیں وہ توحید باری تعالیٰ کے ہیں. اللہ کی وحدانیت کا جو اصل ایمان وہی ہے عقیدہ، اس کا تذکرہ کیا گیا ہے. سورت کے شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم معجزے، جیسے میں اس کو یوں کہتی ہوں کہ وہ معجزہ جو آج بھی ہماری آنکھوں کے سامنے، حسی معجزہ، علمی معجزہ، قرآن پاک، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا اور بتایا کہ کتاب اس اللہ کی نازل کی ہوئی ہے جو غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے. بہت سے احکامات، اچھا میں بہت ہی بولڈلی بات کرنے کی عادی ہوں، بہت سے احکامات قرآن پاک میں ایسے ہیں جو ہم لوگ یہ ذرا سخت لگ رہے ہیں، پتہ نہیں ایسا کیوں فرما دیا گیا. لوگ ڈر کے بولتے نہیں ہیں کہ کفر کے فتوے لگ جائیں گے، دل و دماغ میں تو باتیں آتی ہیں نا کہ یہ بات اس میں کیا حکمت ہوگی. لیکن یہ باتیں تب آتی ہیں جب تک کہ آپ اس کی سچائی کے قریب نہیں آ جاتے. آہستہ آہستہ جب حقیقتیں آپ پہ کھلنے لگتی ہیں تو آپ دل و دماغ آپ کا اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے کہ اس کلام کی کوئی بات حکمت سے خالی نہیں ہے، اس میں سراسر خیر ہی خیر ہے. یعنی دیکھیے، دنیا میں ہوتا ہے نا، کوئی ڈکٹیٹر ہے، کوئی مالک ہے، کوئی باس ہے، وہ کہے گا یہ کرنا ہے. سم ٹائمز وہ ٹھیک نہیں ہوتا، اس کی بات، اس کی رائے، اس کا حکم صحیح نہیں ہوتا. لیکن آپ اور میں بے بس ہیں، ہم اس کے سبارڈینیٹ ہیں، اس کے ملازم ہیں. کیسے جرأت کر سکتے ہیں سر آپ نے یہ ٹھیک نہیں کہا کہنے کی. لیکن اللہ کے کلام کا نا معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. یہاں یہ یوں نہیں ہے کہ وہ خالق ہے جو چاہے حکم دے دے، یہ یوں نہیں ہے، بلکہ یہ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کوئی میرا حکم حکمت سے سوا ہے ہی نہیں، اس میں تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے. ہاں ہوتا کیا ہے، ہمیں فوراً سمجھ نہیں آتی یا ہم سمجھا نہیں پاتے. ہماری عقلیں تو محدود ہیں نا، لمیٹڈ ویژنز ہیں ہمارے. آہستہ آہستہ کوئی اتنے سالوں میں کوئی ایک پوائنٹ نکال کے ارے واہ اچھا اب سمجھ آیا، اس بات کا مطلب یہ تھا، اس میں حکمت یہ تھی. لیکن اب ہم ایمان کے اس درجے پہ تو الحمدللہ کم از کم آ چکے ہیں کہ ہمیں یہ ایک مسلمان کی حیثیت سے یقین کامل ہے کہ یہ قرآن پاک اس رب کا کلام ہے جو مہربان ہے، رحیم ہے، جو اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، جو
आसानियां चाहता है। देखिए कुरान से ये सारी बातें साबित कर रही हूं। जो आसानी चाहता है, तंगी नहीं चाहता, जो हिकमत वाला है, जो इल्म वाला है। दुनिया में ऐसा होता है ना, फर्ज करिए मैं कोई मशवरा देती हूँ, अपनी नीयत तो मेरी साफ थी, लेकिन हो सकता है ना कि मैं नहीं सही जज कर पाई। आपको ये तो पता है कि मैंने ये जानबूझ के आपको गलत मशवरा नहीं दिया, लेकिन अब मुझे नहीं आइडिया था, खुद मुझे भी इतनी डिटेल्स में नहीं मालूम थी चीजें। या फिर आपको किसी पे ट्रस्ट ही नहीं होता कि इसने तो जानबूझ के मुझे गलत मशवरा दिया होगा। ये भी लेवल होता है। अल्लाह के बारे में हमारा अकीदा और ईमान हमें ये बताता है कि वो हमसे बहुत प्यार फरमाते हैं, अपने बंदों को चाहते हैं, उन पर रऊफ है, रहीम है, करीम है, रहमान है, रिस्क देते हैं, आसानियां चाहते हैं, माफ फरमाते हैं, तौबा को कबूल फरमाते हैं। ये सारी मामलात, और उस रब को इल्म भी है, और वो गैब को भी जानता है, और वो हिकमत वाला भी है। बस जब ये बातें पता चल गई तो फिर टेंशन किस बात की है। अब कुरान का एक एक हुक्म दिलो जान से मान लेंगे। हो सकता है आज मुझे समझ नहीं आ रहा, हो सकता है आज मुझे लगता है माजल्ला भाई, इससे तो ब्रिटिश लॉ अच्छा है, ये इस लॉ में हमें ज्यादा हुकूक नहीं दिएगा। मैं मिसाल देने के लिए बात कर रही हूँ, ये आपको अभी लग रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे कि जो कवानीन, जो अहकामात कुरान के हैं, दुनिया का कोई कानून उससे बेहतर इंसान के लिए नहीं हो सकता। लेकिन ये सब चीजें सीखने, समझने और जानने के लिए बहरहाल वक्त चाहिए होता है, और फिर वक्त के ऊपर चीजें इंसान के सामने आ भी जाती हैं। तो यही बात यहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बयान फरमा दी, और अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि वो रब बड़ी ही रहमत वाला है, और उसने ये किताब तुम्हारे लिए नाजिल की। तमाम मुसलमानों को हुक्म दिया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से तमाम मुसलमानों को कि इबादत को अल्लाह के लिए खालिस रखें, और इसमें रिया की मिलावट ना होने दें। यानी सबसे अहम बातें क्या हैं कि अपना दीन अल्लाह के लिए खालिस कर लो। मेरे रोजे, मेरी नमाजें, मेरा सदका, मेरी खैरात, मेरा आपसे अच्छा सलूक करना, मेरा तबलीग करना, ये लेक्चर्स रिकॉर्ड करना, ये सब, या आपका सुनना, ये हम किसी को इम्प्रेस करने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग इम्प्रेस होकर हमें कुछ नहीं दे सकते। अगर अल्लाह राजी हो गया तो सब कुछ मिल जाएगा। लोग नफरत करके हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, अगर अल्लाह नाराज हो गया तो हमें कहीं पनाह नहीं मिलेगी। तो इसलिए हमारा हर अमल अल्लाह की रजा के लिए खालिस होना चाहिए। और मुशरिक कहते हैं कि हम अपने माबूदों की इबादत इसलिए करते हैं कि वो हमें अल्लाह के करीब कर देंगे। अल्लाह ने फरमाया वो झूठे काफिरों को हिदायत की राह नहीं देता। आप अल्लाह की इबादत छोड़कर कहें कि कोई और अल्लाह के करीब कर देगा। बाद लोग औलिया अल्लाह के बारे में ये सारी आयत कोट करते हैं, क्योंकि हम तो मुशाहिदा करते हैं ना, हर किताब को, हर मसलक की, हर फिरके की किताब को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या है, कुछ लोग ऐसे हैं जो जितने भी लोग शिफात के कायल हैं या औलिया से मोहब्बत रखते हैं, ये सारी आयतें वो कोट करते हैं उनको। इसको समझ लीजिए, ये बिल्कुल बात क्लियर है। अगर आप अल्लाह की अताअत और इबादत छोड़ दें, उसकी नाफरमानी करें और सोचें ये मुझे बचा लेगा, तो बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये गलत फहमी है। और माजल्ला, अगर अल्लाह की इबादत छोड़कर उनकी इबादत करने लग जाए तो आप दीन से ही गए, फारिग हो गए, बिल्कुल बेदीन हो गए, काफिर हो गए। और अगर आपने सोचा कि ये अल्लाह की खुदाई में शरीक है, अल्लाह ने इनको अपनी खुदाई, अपनी पावर्स डिस्ट्रीब्यूट कर दी हैं, ये भी शिर्क की बदतरीन किस्म है। अल्लाह ने किसी को कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट नहीं की, ये बात बिल्कुल वाजे रखें। हाँ, जो इज़्ने शिफाअत अता किया, या मैं अपने नबी के लिए बात करूं, वल्लाहु यूती वाना कासिम, कि अल्लाह अता फरमाते मैं तकसीम करता हूं। तो यहाँ पे भी हमारा मुसलमानों का ये अकीदा है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये एजाज, ये मर्तबा, ये मकाम अता किया कि आप जिसको जो चाहें अता करें। अल्लाह ने अता किया, अल्लाह का अता करदा है, और जितना अल्लाह ने चाहा अता किया, और जिसके लिए चाहा अल्लाह के हबीब उसी को अता करेंगे। मकाम शिफात यही तो है कि जिसके लिए अल्लाह चाहेंगे, अल्लाह के हबीब को इजाजत होगी, और जिसके लिए अल्लाह का हुक्म होगा, अल्लाह के नबी उसी की सिफारिश करेंगे। ये बात है बिल्कुल। और अगर कोई अल्लाह को छोड़ के, माज़अल्लाह, मैं बड़ी क्लियर एग्जांपल दे रही हूँ, कोई अल्लाह की इबादत ना करे, 5 वक्त की नमाज ना पढ़े, शिर्क से ना बचे, गुनाहों से ना बचे, और क्या मुझे तो शिफात मुस्तफा बचा लेगी, आप समझते हैं अल्लाह के नबी ऐसे शख्स की सिफारिश करेंगे? अल्लाह के हबीब ने सबसे ज्यादा अमल किया,
اور اس عمل ہی کی تو دعوت دی. مسئلہ کیا تھا؟ کفار تو کہتے تھے ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہو, ہم تمہاری عبادات تو کرنے کے لیے تیار ہیں, پڑھ لیں گے نماز, کیا حرج ہے. حج بھی کرتے تھے پہلے بھی کسی نہ کسی طرح, اب بھی کر لیں گے, بس ہمارے بتوں کی مخالفت نہ کرو, اور باقی چیزیں ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. کیا اللہ کے نبی نے ڈیل کو بنا لیا تھا؟ کیا یہ آفر قبول کر لی تھی؟ نہیں کی تھی نا. بلکہ مسلمہ کذاب کے زمانے کا تو واقعہ ہے کہ اس نے کہا کہ آدھی زمین تمہاری اور آدھی میری ہے, میں تمہاری بات ماننے کے لیے تیار ہوں اللہ کے حبیب اور ایمان لانے کے لیے. اللہ کے حبیب نے اس کو خط لکھا مسلمہ کو, اور کذاب یعنی جھوٹا, سب سے بڑا جھوٹا کہہ کے خطاب کیا, اور کہا اگر ایمان کے بدلے تم مجھ سے ایک تنکا بھی مانگو گے تو میں تمہیں نہیں دوں گا. کوئی احسان تھوڑی کر رہے ہو مسلمان ہو کر. تو یہ کمال کی بات ہے کہ ہم تو اس نبی کی امتی ہیں. تو بہرحال جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر سہارے ڈھونڈیں گے ان کا کوئی سہارا ان کے کام نہیں آئے گا. اور کافروں مشرکوں کا طریقہ تھا کہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے, توحید کے قائل نہیں تھے, اور خود ساختہ معبود جو بنائے بیٹھے تھے. اب آپ دیکھیے نا, ہم سب میں بھی کہیں نہ کہیں اللہ نہ کرے وہ چیزیں آ گئیں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, ایک وقت کا بندہ نماز نہیں پڑھتا اور پورا پورا دن لوگ بزرگوں کے آستانوں پر بیٹھا رہتا ہے, یہ جی میرے پیر صاحب ہیں, پیر صاحب کی زیارت کے لیے تڑپتا ہے, پیر صاحب ناراض نہ ہو جائیں, پیر صاحب کا ڈر ہے, اللہ کا ڈر نہیں ہے. پیر صاحب سے محبت ہے, اللہ سے محبت نہیں ہے. جیسے پیر صاحب کی زیارت کے لیے تڑپتے ہو, کبھی اللہ کے نبی کی زیارت کے لیے ایسے تڑپ ہوئی ہے؟ کبھی اللہ کے دیدار کی آرزو ہوئی ہے؟ تو یہ جو ہم نے مکسڈ اپ کر دی ہیں چیزیں, اس کو ہمیں تھوڑی اپنی اصلاح کرنی چاہیے. اور اگین پھر وہی بات ہے کہ دو ایکسٹریم پہ نہ جائیں, ایک شفاعت کے قائل نہیں رہے اور وہ شفاعت کی بات کرنے والے کو سارے کفر کے فتوے دے دیتے ہیں, اور جو دوسرے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ بھی سفید سیاہ کر لیں گے, شفاعت ہمارے کام آ جائے گی, اور اللہ کو چھوڑ کر, دین کو چھوڑ کر, اور وہ پھر سوچتے ہیں کہ ہم ایسی جگہوں پر جا کر بیٹھ جائیں گے کہ بزرگ ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا دیں گے. وہ آپ کا بزرگ ہی کیسا ہے جو آپ کو اللہ کے قریب نہ کر پائے؟ کیا فائدہ ہے پھر اس بزرگ کا جو آپ کے دل سے دنیا کی محبت نہ نکال پائے اور اللہ کی محبت داخل نہ کر پائے؟ یہ بھی سوچنے والی بات ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرما دیا, آسمان و زمینوں کو پیدا کرنے والا, رات اور دن کے نظام, سورج چاند کو بنانے والا اللہ ہی ہے. اسی نے ہر چیز کا جوڑا پیدا کیا, اور تمام انسانوں کو ایک جان آدم علیہ السلام سے پیدا کیا, پھر ان کی جن سے ایک جوڑا بنایا, اور وہی تمام مخلوقات کو جانتا ہے, اور ماؤں کے پیٹ میں 3 تہوں میں 3 تاریکیوں میں وہ تخلیق کرتا ہے, جو جین ہے اس کی, اور جو پورا سائنٹیفکلی اگر آپ اس پہ غور کرتے ہیں تو پوری 3 سٹیجز ہیں ماں کے پیٹ میں بھی, اور ویسے بھی بیان کیا جاتا ہے بچے کی پرورش اور اس کی پیدائش کا جو سسٹم ہے وہ اللہ کی قدرت کی اتنی پیاری دلیل ہے اگر ہم اسی پہ غور کریں. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کو کسی کی ناشکری کی پرواہ نہیں ہے, اور وہ اپنے بندوں کے لیے ناشکری کو ناپسند اور شکر کو پسند کرتا ہے. یعنی اگر ہم شکر گزاری کریں گے تو اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا, اور اگر ہم ناشکری کریں گے تو معاذ اللہ کی شان میں کمی نہیں آئے گی, لیکن ہمارا ہی فائدہ ہے. اگر شکر گزاری کرتے ہیں اللہ راضی ہوتا ہے, کئی 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 گنا عطا کرتا ہے. ناشکری کرتے ہیں تو نعمتوں کا زوال شروع ہو جاتا ہے, کچھ نعمتیں جو آپ کے پاس ہیں وہ بھی چلی جائیں گی اگر ناشکری ہی کرتے رہے تو. پھر آیت مبارکہ 8 سے ایک بار پھر انسان کی فطری خود غرضی کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جب اس کو نعمت ملتی ہے تو اللہ کو بھول جاتا ہے اور اللہ کے ساتھ اور شریک بنانے لگ جاتا ہے. یعنی یہ بڑی یہاں پر واضح بات بیان کر دی گئی کہ انسان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کو فراموش کر دیتا ہے, اور واقعی کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو پھر ہم نماز پڑھتے ہیں, ذکر کرتے ہیں, وظیفے پڑھتے ہیں, یہاں پہ دعا ہو رہی ہے, وہاں دعا ہو رہی ہے, صدقہ ہو رہا ہے, خیرات ہو رہی ہے. اچھا عام طور پہ تو ظاہر ہے کہ یہ آزمائشیں آتی ہی اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ میں پکڑتا ہی تمہیں اس لیے ہوں کہ تم گڑاؤ, عاجزی انکساری کرو. لیکن انسان کا بھی تو رویہ یہ نہیں ہونا چاہیے نا کہ مصیبت ہی آئے گی تبھی آپ نے اللہ کو یاد کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر خواتین کو مخاطب کر کے فرمایا, اے عورتوں اگر تم چاہتی ہو کہ اللہ تمہارے مشکل وقت میں تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے, یعنی تمہیں یاد رکھیں, تو تم اپنے اچھے وقت میں اللہ کو نہ بھولو. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ خوشحالی کے وقت میں اللہ کو راضی رکھیں, تاکہ اللہ نہ کرے اگر کوئی مشکل وقت آ جائے تو ہمارا رب ہمیں راضی کر دے. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے
خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ حکم یہاں بالکل واضح ہو گیا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت مبارکہ 9 میں فرمایا کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، جو اپنی راتوں کو سجدہ اور قیام میں گزارتے ہیں، آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اللہ کی رحمت پر یقین رکھتے ہیں، ان کا مقام سب سے بلند ہے۔ اور پھر فرمایا تعلیم امت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ انہیں بیان کر دیجیے، یعنی امت کی تعلیم کے لیے، کہ میں خالص اللہ کی عبادت کا مجھے حکم دیا گیا ہے، مجھے سب سے پہلا مسلمان بننے کا حکم دیا گیا ہے، سب سے پہلے مسلمان اللہ کے حبیب اور سب سے پہلے عمل کر کے دکھانے والے، اور میں نے اپنے دین اور عبادت کو اللہ کے لیے خالص کر لیا ہے۔ تو یہ سارے احکامات آیت مبارکہ 21 میں ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت اور جلالت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ اس نے آسمان سے بارش برسائی، پانی کے چشمے بہائے، رنگ برنگی فصل اگائی۔ اس طرح کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قدرت کے یہاں پر دلائل بیان کیے جا رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مومنوں کو تقوی پر، آیت مبارکہ 10 اس کا بھی تذکرہ کر دیتی ہوں، مومنوں کو تقوی پر کاربند رہنے کی صورت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کچھ رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑے گا، تو ایسے میں جو صبر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائیں گے، اور اس کا حساب کتاب بھی جو ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ آیت مبارکہ 15 سے غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں کو عذاب شدید کی، اور بتوں کی عبادت سے اجتناب کرنے والوں کو، یا جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اچھی بات سن کر اس کی پیروی کرتے ہیں، ان کو بشارتیں دی جا رہی ہیں۔ 22 آیت میں فرمایا اللہ جس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے وہ اپنے رب کی طرف سے نور ہدایت پر قائم ہو جاتا ہے۔ یہ بڑی پیاری بات ہے، شاید اس کو سب سمجھ پائیں گے کہ بیان کرنا، پڑھنا، سیکھنا، سمجھنا، کتابیں لکھ دینا اور بہت کچھ کرنا، لیکن اصل عالم، اصل علم والا وہ ہے کہ جس پر اللہ کی رحمت ہو، اور اللہ تعالیٰ کی جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا سینہ دین کے لیے کشادہ ہو جائے، اللہ کے احکامات کو سیکھنے سمجھنے کے لیے۔ تو فرمایا جس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں وہ اپنے رب کی طرف سے نور ہدایت پر قائم ہو جاتا ہے، یعنی کہ پھر وہی والی بات ہے کہ ویژن جس کو آپ کہتے ہیں یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ یہاں بہت بڑے بڑے مقرر ہیں، بڑی بڑی تقریر کرنے والے ہیں لوگ، ان کے یعنی کراؤڈ ملینز کا ٹریلینز کا بھی ہو جائے گا، لیکن ان کے اندر جو ایک عالمانہ اور صاف ہیں وہ آپ کو نہیں ملیں گے، اور عام عوام کو تو خیر پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کو خوبی ہے یا خامی ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ قرآن خوبصورت کلام ہے اور بہترین کلام پر مشتمل ہے۔ بار بار اللہ تعالیٰ اس کو دہرا رہے ہیں، اور فرمایا کہ دلوں میں خشیت الہی پیدا ہو جاتی ہے، اس کو سننے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جسم اور دل اللہ کی یاد کے لیے نرم پڑ جاتے ہیں۔ آیت مبارکہ 27 میں فرمایا ہم نے نصیحت کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثالیں بیان کر دی، یہ قرآن عربی میں ہے، اس میں کوئی کجی، کوئی نقص، کوئی عیب نہیں ہے۔ اور اللہ دو شخصوں کی مثال بیان فرما رہے ہیں، وہ ہے جو کئی متضاد لوگوں کو، یعنی اس کے بہت سارے باس ہیں اور سارے ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں، اور وہ ان سب کا نوکر ہے، یا یوں کہہ لیجئے ایک غلام ہے جس کے بہت سارے آقا ہیں اور سارے ایک دوسرے سے بالکل اپوزٹ مزاج کے لوگ ہیں۔ یہ مثال سمجھنے والی ہے۔ اور فرمایا دوسرا ایک ایسا غلام ہے جس کا صرف ایک مالک ہے، یعنی وہ ایک شخص کا غلام ہے اور وہ بھی ایسا رحم دل، تو کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی اب یہاں پہ توحید کی دلیل دی جا رہی ہے، ایک اللہ کی عبادت کریں جو خالق ہے، مالک ہے، خود مختار ہے اور ہر شے کا عطا کرنے والا ہے، اس سے لو لگا لیں، وہ راضی تو سب راضی، اور بجائے اس کے کہ ہزاروں دروں پہ جائیں اور وہاں سے رسوا ہوتے ہوئے آئیں۔ تو پھر مثال یہاں پر دے کے سمجھایا جا رہا ہے کہ اپنے معبود کو راضی رکھو۔ آیت مبارکہ 60 میں اللہ پر جھوٹ باندھنے والوں کے چہرے قیامت کے دن سیاہ ہو جائیں گے۔ آیت مبارکہ 61 میں متقین کی کامیابی اور نجات کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ انہیں رحمت ان پر فرمائیں گے، نجات دیں گے۔ 62 میں فرمایا اللہ ہر شے پر نگہبان ہے، ہر عمل دیکھنے والا ہے، زمین اور آسمان کی تمام کنجیاں اسی کے اختیار میں ہیں۔ آیت مبارکہ 68 میں دوبارہ سے پھر سور پھونکنے کا تذکرہ کیا گیا، زمین کا پھر یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ سور پھونکے جانے اور زمین کا جو نور ہے وہ کس طرح سے جگمگا اٹھے گا، اور انسان کے جو اعمال ہیں وہ جو کہتے ہیں نا ریکارڈز اللہ کے حضور وہ پیش کر دیے جائیں گے، اور اس دن ہمارے معاملات کا حساب کیا جائے گا، ہم سے انصاف کیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنی رحمت عطا کرے، ہمیں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں شکر کرنے والی زبان اور
ذکر کرنے والا دل عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔